میرے تذبذب کو دیکھتے ہوئے ریشم نے مجھے مشورہ دیا، چھوڑو، اس کا حکم ماننا ضروری تو نہیں تمہارے لیے، اور ملے گا بھی کیا سوائے ذلت کے، وہ تو ایک زخمی ناگن بنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، بات تمہاری بھی غلط نہیں، لیکن انور نے کہا تھا کہ تم ثالث کا کردار ادا کر سکتے ہو، معاملات کو سلجھانے کے لیے تمہیں استعمال کیا جائے گا۔ بڑی امیدیں لے کر گئے تھے نا چودھری صاحب کے پاس، کیا ہوا؟ اگر یہاں بھی وہی رویہ سامنے آیا تو میں الٹے پاؤں لوٹ آؤں گا، لیکن مجھے جانا تو چاہیے۔ تمہاری مرضی۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ ساس تیر اور بہو تلوار۔ چھوٹی چودرائن کے دروازے پر دستک کے ساتھ ہی اندر سے آواز سنائی تھی، آ جاؤ۔ اس کے بیڈ روم کا نقشہ بھی مختلف نہیں تھا، ایک بھاری بھرکم نقشی بیڈ اور ویسے ہی صوفے۔ وہ افسردہ مگر تمکنت کے ساتھ کمرے کے وسط میں ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ شاید مجھے ریسیو کرنے سے پہلے اس نے لباس بھی بدلا تھا اور بال بھی بنائے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ اس کا رویہ جارحانہ نہیں ہے۔ وہ ایک خوبصورت، دراز قد اور باوقار عورت تھی۔ میرا خیال تھا کہ تم نہیں آؤ گے۔ اس نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا اور خود میرے مقابل بیٹھ گئی۔ اس کے پرسکون رویے کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا، ایسا کیوں سوچا آپ نے؟ مجھے اندازہ ہے کہ چاچا نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں سن رہی تھی۔ اگر میرا یہاں بھی ویسا ہی استقبال ہوتا تو میں دروازے سے لوٹ جاتا، میں نے کہا۔ وہ بولی، چاچا کا مزاج ہی ایسا ہے، ابھی کچھ صدمے میں ہیں، کچھ بلڈ پریشر، ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی، میں ابھی انجیکشن لگا کے آئی ہوں۔ آپ ڈاکٹر بھی ہیں؟ یہ سب کرنا میری ذمہ داری بن گیا تو میں نے سیکھا۔ میرے والد مختلف مزاج کے آدمی ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ سسرال میں جا کے بہو مت بن جانا، بھتیجی ہو بھتیجی ہی رہنا۔ وہ بولی۔ میں نے کہا، مجھے انور نے بھی بتایا تھا کہ دونوں بھائی مزاج میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، جیسے یہ دونوں بھائی۔ وہ بولی۔ میں نے تائید میں سر ہلایا۔ اور یہ دونوں کے بڑوں کی تربیت کا فرق ہے یا فطرت کا، لیکن نظر آ جاتا ہے۔ میں چائے پینے جا رہی تھی، تم بھی پی لو۔ چائے کے برتن پہلے سے درمیان کی میز پر موجود تھے، وہ چائے بنانے لگی۔ بڑے چودھری صاحب بلا وجہ مجھ سے بدگمان ہیں کہ یہاں جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ تم کون ہو اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا کیوں ہوا۔ اس نے چائے میرے سامنے رکھی، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ اب انور علی تم پر بہت زیادہ اعتماد کرتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں اپنا محسن سمجھتا ہے۔ نہ میں یہاں اپنی مرضی سے آیا تھا اور نہ اب اپنی خوشی سے قیام کر رہا ہوں۔ انور نے مجھے روک لیا ہے۔ کس لیے؟ وہ مجھ پر نظر جما کے بولی۔ میں نے پہلو بدل کے کہا، تاکہ میں حالات پر قابو پانے اور بہتر بنانے میں اس کی مدد کروں۔ اگر تم نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے تو اس کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک ذہین عورت تھی۔ یہ میں قبل از وقت نہیں بتا سکتا، لیکن اس کوشش میں انور کا ساتھ ضرور دے سکتا ہوں۔ میرا بھی خیال ہے کہ تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، انور برا آدمی نہیں ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے، اس لیے مہذب اور فراخ دل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام خرابی کے ذمہ دار بڑے چودھری صاحب ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو اس مسئلے کو ایسے حل کر سکتے تھے کہ کسی کے ساتھ ظلم یا نا انصافی نہ ہوتی۔ وہ مزاج اور فطرت میں آتش فشاں ہیں اور اپنے آگے کسی کی نہیں سنتے، اور شاید بڑی چودھرائن بھی ان کے سامنے بے بس ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے گھروں میں سارے فیصلے مرد کرتے ہیں، عورت کی حیثیت صفر ہے، لیکن انہوں نے تو بڑے بھائی کو صاف جواب دے دیا کہ آپ اپنے معاملات سے غرض رکھیں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ان کا مشورہ کیا تھا؟ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ اصغر جو کرو اصول اور انصاف کے مطابق کرو۔ ساری خرابی اسی لیے ہوئی، آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے، لیکن میں ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انور کی نیت نیک ہے، وہ کسی کا برا نہیں چاہتا اور کسی کا بھی دشمن نہیں ہے۔ میں بڑی چودھرائن کو بھی یہی اطمینان دلانے گیا تھا، لیکن وہاں سامنا ہو گیا بڑے چودھری صاحب سے۔ آپ بھی خاطر جمع رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے چہرے کی افسردگی پر اطمینان کی جھلک آ گئی۔ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ انور چاہتا ہے، اس لیے میں بھی کوشش کر سکتا ہوں، بس کوئی رخنہ اندازی نہ ہو اور دشمنی میں کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے، جیسے کہ کل اسے قتل کرنے کی کوشش ضرور کی گئی تھی۔ کچھ وقت لگے گا مسئلے کا ایسا حل نکالنے میں جو سب کو قبول ہو۔ وہ مجھے دیکھتی رہی۔ اور تم سمجھتے ہو کیسا ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہاں سے جانے کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں نے پہلو بدل کے کہا، میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے، بچے ہیں؟ میں نے ہنس کے کہا، مجبوری سے یہ مطلب نہیں تھا میرا۔ اگر تمہارے بیوی بچے ہوتے تو شاید تم میری مجبوری کو بہتر طور پر سمجھ سکتے۔ میری مشکل یہ ہے کہ میں کھل کے تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی اور کسی قسم کی یقین دہانی بھی نہیں کرا سکتی۔ بڑی چودھرائن مجھ سے بھی زیادہ کمزور اور بے بس ہیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے مشکلات کا۔ ویسے تو میرے ابا بڑے ہیں، لیکن ان کی چلتی نہیں۔
وہ چلانا جانتے ہی نہیں اور چاہتے بھی نہیں۔ وہ قناعت پسند اور صابر و شاکر قسم کے آدمی ہیں اور زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہیں، مگر ان کا اخلاق اور کردار اس کے برعکس ہے جو چھوٹے بھائی کا ہے۔ میں نے بھی اسکول میں تو نہیں پڑھا، لیکن خود انہوں نے مجھے اور میری بہن کو بہت کچھ پڑھایا ہے۔ اس میں ادب، آداب، تمیز، تہذیب پر زیادہ زور تھا۔ پہلے میں حد میں اور غصے میں زیادہ بول گئی تھی، ورنہ بڑوں کے سامنے زبان کھولنا مجھے نہیں سکھایا گیا۔ میں ابا سے بات بھی نہیں کر سکتی کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ کچھ نہیں کریں گے سوائے صبر کی تلقین کے اور دعا کے، لیکن میری ایک اور مجبوری بھی ہے۔ کیا تمہیں انور نے میری بہن کے بارے میں کچھ بتایا ہے، لیکن یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس سے زیادہ میرے کہنے کو کچھ نہیں۔ میں کمرے سے نکل آیا۔ حویلی کے صحن میں سلونی اور ریشم بڑے دوستانہ انداز میں ہاتھ ڈالے ٹہل رہی تھیں۔ صحن تقریباً 100 فٹ لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا، جس کے چاروں طرف برآمدے تھے اور برآمدوں میں سارے بیڈ رومز کے دروازے کھلتے تھے۔ سامنے کا حصہ مہمان خانہ تھا اور سب سے پیچھے والا نوکروں کی رہائش، کچن اور سٹور پر مشتمل تھا۔ درمیانی حصے کے وسط میں ایک گول تالاب میں فوارہ لگا ہوا تھا، لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ چلتا نہیں تھا۔ فوارے سے سیمنٹ کے 3 فٹ چوڑے راستے چاروں برآمدوں کی طرف جا رہے تھے۔ اس طرح صحن 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ہر حصے میں سرسبز ہموار تراشی ہوئی گھاس تھی۔ سلونی کے ریشم سے اچھے و دوستانہ مراسم ایک حوصلہ افزا بات تھی۔ دونوں جوان تھیں، با اخلاق تھیں اور اس خاندان میں شامل نہیں تھیں۔ ان کے ساتھ سب کا رویہ وہی تھا جو ملازموں کے ساتھ تھا، لیکن وہ گھر کے کام کاج کرنے والے نوکر اور ذاتی خادمہ کی حیثیت سے بالاتر تھیں۔ سلونی یہاں کے ماحول کو سمجھتی تھی اور حویلی میں رہنے والوں کے مزاج کو بھی۔ ریشم انہیں صرف حویلی کی حاکموں کی حیثیت سے جانتی تھی اور مہمان خصوصی ہونے کے باوجود خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ سلونی کی کمپنی اس کی تنہائی اور بیزاری کا علاج ہو سکتی تھی۔ وہ سلونی سے زندگی کا سلیقہ سیکھ سکتی تھی، جس میں ذاتی رکھ رکھاؤ سے دوسروں کے ساتھ باوقار رویہ اختیار کرنے تک بہت کچھ شامل تھا۔ لباس، میک اپ، کہاں کس وقت کیسا ہونا چاہیے، اور مرتبہ، موقع اور ضرورت کو سمجھ کر کس سے کیا بات کرنی چاہیے۔ اور یہی نہیں، یہ ریشم کو سلونی کی صحبت اور تربیت ہی سکھا سکتی تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ ریشم میں سیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ سلونی نے مجھے دیکھا تو ریشم کا ہاتھ چھوڑ کے میری طرف آئی۔ سر، چودھری انور علی نے آپ کو مہمان خانے میں بلایا ہے۔ میں رک گیا۔ مہمان خانے میں؟ تم نے بتایا تھا کہ وہاں پر کوئی پولیس افسر آئے ہیں۔ جی ہاں، مجھے انہوں نے یہی بتایا تھا۔ میں تذبذب میں پڑ گیا۔ چاروں صوبوں میں سینکڑوں چھوٹے بڑے پولیس افسر ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں۔ میرے کیس کا تعلق سکھر سے تھا، جو سندھ پولیس کا علاقہ اور ان کے دائرہ اختیار میں آتا تھا، لیکن مفرور مجرمان کے معاملے میں چاروں صوبائی پولیس کے محکموں کے درمیان تعاون ہر سطح پر ہوتا تھا، اور کسی مفرور مجرم کی تلاش یا گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم دوسرے صوبے میں جاتی تھی تو اسے تمام وسائل دستیاب رہتے تھے۔ میرا معاملہ چاروں صوبوں کے لیے سنگین اور اہم تھا، اور سب کے پاس مفرور مجرموں کے بارے میں مفصل معلومات کا ہونا یقینی تھا۔ اس میں تصویر کے ساتھ فنگر پرنٹس بھی ہوں گے تاکہ حلیہ بدل کے پھرنے والے کی شناخت کو یقینی بنایا جا سکے۔ کیا ایسی صورت میں مجھے کسی سینئر پولیس افسر کے سامنے جانے کا خطرہ مول لینا چاہیے؟ بے شک معاملہ پرانا ہو گیا تھا اور کسی حد تک سرد خانے میں بھی پہنچ گیا تھا، لیکن ختم تو نہیں ہو سکتا تھا۔ ابھی میں شش و پنج میں تھا کہ مہمان خانے سے انور برآمد ہوا۔ اس نے مجھے دور سے دیکھ کر ہاتھ کا اشارہ کیا۔ وہ مجھے بلا رہا تھا۔ انور بے وقوف نہیں تھا، اسے میری ساری ہسٹری معلوم تھی، اور اس کے باوجود اس نے مجھے کسی سینئر پولیس افسر سے ملانے کے لیے بلایا تھا، تو یقین ہوگا کہ اس میں میرے لیے کوئی رسک کی بات نہیں ہے۔ انور دوبارہ اندر چلا گیا تھا، اور اب میرے پاس اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ میں اس کی مان لوں یا کمرے میں جا کے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے لیٹ جاؤں۔ پھر میں نے رسک لینے کا فیصلہ کیا اور پورے اعتماد کے ساتھ مہمان خانے میں داخل ہو گیا۔ میرا موجودہ حلیہ اور نام مفرور فرید الدین سے مختلف تھا۔ میری صحت بہت بہتر تھی۔ میرے چہرے پر وہ داڑھی تھی جو بالوں کے خط سے رخساروں پر اور ٹھوڑی کے گرد نفاست سے تراشی ہوئی آدھے انچ کے بالوں کی سیاہی نظر آ رہی تھی، اور فیشن کے ایک سٹائل کا نمونہ تھی۔ میں نے اپنا ہیئر سٹائل بھی بدل دیا تھا۔ پہلے بال چھوٹے تھے جن کو میں درمیان کے 2 حصوں میں بناتا تھا۔ جیل میں قیام کے دوران ایک بار مجھے گنجا کرا دیا گیا تھا۔ جیل حکام کے مطابق ان کے پاس ہر قیدی کے ہیئر سٹائل کا نخرہ اٹھانے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے بعد سے جب تک میں جیل میں رہا، میرے سر پر 1 انچ سے زیادہ بال لمبے نہیں تھے۔ اب میرے بال پیچھے کی طرف بنے ہوئے تھے اور لمبائی میں شرٹ کے کالر سے بھی آگے تک پشت کی طرف جاتے تھے۔ وہ ایک وسیع کمرہ تھا جس میں ایک طرف کھڑکی کے ساتھ ڈبل بیڈ لگا ہوا تھا اور پھر ایک غالیچہ بچھا ہوا تھا، جس پر سرہانے کی طرف ایک کرسی رکھی تھی اور دوسری طرف ٹیبل پر 14 انچ کا ٹی وی رکھ دیا گیا تھا۔
چند فٹ کے فاصلے پر دوسرا غالیچہ تھا، اس پر ایک صوفہ سیٹ تھا۔ درمیان میں شیشے کی ایک گول میز تھی جس پر چائے کے خالی برتن رکھے تھے۔ ایک صوفے پر 40-45 سال کا ادھیڑ عمر شخص بڑی فراغت سے نیم دراز سگریٹ پی رہا تھا۔ سانولے رنگ کے اس دراز قامت پولیس افسر کا جسم فربہی مائل تھا، مگر روایتی انداز میں اس کی توند نکلی ہوئی نہیں تھی۔ میں نے سامنے والے صوفے پر براجمان ہونے سے پہلے اس سے ہاتھ ملایا۔ انور علی نے کہا، یار یہ ہیں ہمارے پرانے مہربان DIG ملک احسان اللہ، پہلے یہاں DSP اور SP بھی رہ چکے ہیں، آج کل کراچی میں فیملی ساہیوال میں ہے، اور جناب یہ ہیں ہمارے خاص دوست ملک سلیم اختر۔ آپ کی ملک برادری کا رشتہ ہر جگہ نکل آتا ہے۔ کراچی کے نام پر میرا دل کم سے کم ایک بار دھڑکنا بھول گیا تھا، مگر میں نے ظاہر کچھ نہیں ہونے دیا تھا۔ چھٹی پر آئے ہیں ملک صاحب یا ڈیوٹی پر ہیں؟ وہ کچھ مسکرایا۔ دونوں ہی باتیں ہیں، گھر بھی آنا تھا، ڈیوٹی نکال لی، کوشش کروں گا ادھر پنجاب میں ہی پوسٹنگ ہو جائے تو واپس نہ جانا پڑے۔ میں نے کہا، کراچی مشکل جگہ ہے، 100 پنگے ہیں جی، کام کرنے والا بندہ کیا کرے۔ چودھری صاحب یہ آپ کے دوست کیا کرتے ہیں؟ زیادہ وقت تو میرے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی زمین بھی ہے ادھر، ہائی وے ڈپارٹمنٹ میں سپلائی کے ٹھیکے ہیں، اس لیے لاہور آنا جانا رہتا ہے۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر سے بھی بات چیت چل رہی ہے، ٹرین میں ایک کانٹریکٹ کی۔ DIG کی نظر جیسے مجھ پر جم کے رہ گئی تھی۔ گھر ادھر ہی ہے؟ ہاں جی، بچے لاہور میں ہیں، ماں باپ تھے ادھر، والد کا بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا ہے۔ دراصل ان کی صورت کسی اور سے ملتی ہے۔ اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل دیا۔ کس سے؟ کسی ڈاکو سے یا فراڈیے سے؟ انور علی ہنس پڑا۔ میں نے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ رکھی۔ DIG نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک بڑی واردات ہوئی تھی سکھر میں، آپ نے سنا ضرور ہوگا۔ کچھ ڈاکوؤں نے جیل پر حملہ کیا تھا اور اپنے ساتھیوں کو چھڑا کے لے گئے تھے۔ ان میں گینگ لیڈر غلام محمد بھی تھا، جو رستم ڈاکو کے نام سے مشہور تھا، گاما رستم کہلاتا تھا۔ انور علی نے سادگی سے کہا، یہاں اخبار تو آتے نہیں اور ٹی وی پر خبر چلی ہوگی 1-2 دن، تو میں نے دیکھی نہیں۔ ملک احسان نے اپنی بات جاری رکھی۔ جیل بریکنگ کی یہ سب سے بڑی واردات تھی۔ ڈاکیوں کے ساتھ بہت سے قیدی بھی نکل گئے تھے، ریکارڈ کے مطابق 78، ان میں سزائے موت پانے والے بھی تھے۔ کمال ہے، جیل کا حفاظتی عملہ کیا مجرا دیکھنے گیا ہوا تھا؟ انور بولا۔ فرار ہونے والوں میں سے آدھے کے قریب تو مارے گئے تھے محافظوں کی فائرنگ سے۔ آدھی رات کا وقت تھا، صبح آس پاس سے ان کی لاشیں اٹھا لی گئی تھیں جو 32 تھیں۔ 22 بعد میں پکڑے گئے، کچھ شہر میں اور کچھ فرار ہونے کی کوشش میں بس کے اڈوں سے اور ریلوے اسٹیشن سے۔ 20 اب تک غائب ہیں۔ تو کیا میرے دوست کی صورت بھی کسی مفرور مجرم سے ملتی ہے؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ اسی شکل و صورت کا تھا ایک بندہ، فرید الدین۔ ڈاکو تھا وہ بھی؟ ملک احسان بولا۔ نہیں، اس کا تعلق نادر شاہ کے گروہ سے تھا، انڈر گراؤنڈ مافیا کا بندہ ہے، ڈرگ کے علاوہ بردہ فروشی میں ملوث ہے، فلپائن، سری لنکا، بنگلہ دیش سے لڑکیاں لاتا ہے۔ لیکن یہ بندہ فرید الدین ایک مرڈر کیس میں سزا یافتہ تھا۔ اس کی سزائے موت کی اپیل ہائی کورٹ سے تو نامنظور ہو گئی تھی اور سپریم کورٹ میں وہ گیا نہیں تھا۔ اپیل کی میعاد ہوتی ہے، وہ گزر گئی تھی۔ رحم کی اپیل کرتا تو وہ مسترد ہی ہونی تھی۔ میں نے تو سنا ہے ایسی سینکڑوں اپیلیں رکی ہوئی ہیں۔ ابھی تک سزائے موت پانے والے 7 مفرور ہیں، 2 کے بارے میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ فوت ہو گئے۔ ہم نے ان کے گاؤں اور عزیزوں سے معلوم کیا تھا کہ قبر کہاں ہے، شاید کورٹ سے حکم مل جائے کہ تصدیق کے لیے قبر کھودو۔ چلو جی، آپ کا درد سر تو نہیں ہے نا؟ انور علی نے کہا۔ کدھر اپنے چودھری انور صاحب؟ ووٹتے ہوئے بولے۔ اتنی آسانی سے ہماری جان کہاں چھوٹتی ہے۔ اب ادھر کا راؤنڈ اسی بہانے بنا لیا تھا میں نے، رپورٹ تو مجھے مل جائے گی ہر SP سے، اور میں نے اکٹھی کر کے واپس جا کے IG صاحب کو دے دینی ہے کہ سارا پنجاب چھان مارا۔ انور ہنسنے لگا۔ دن رات ایک کر دیا، صحت خراب ہو گئی، بیوی ناراض ہو گئی کہ میرے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ میں بھی ہنس دیا، لیکن اندر سے میرے پیٹ میں مرور اٹھ رہے تھے کیونکہ DIG نے اپنے سوٹ کیس میں سے کوئی فائل نکال لی تھی اور مسکراتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ یقیناً اس میں تاحال مفرور مجرموں کی تفصیلات تھیں۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ انور علی کی بات سے اس کا شک دور ہوا تھا یا نہیں۔ وہ پرانا پاپی تھا اور مجرموں کے سامنے اپنے چہرے کے تاثرات سے دل کی بات کا اظہار نہیں ہونے دیتا تھا۔ واپس اپنی جگہ بیٹھ کے اس نے ایک جگہ سے فائل کھولی اور انور کو دے دی۔ یہ آپ خود دیکھ لو۔ انور نے فائل لی اور پھر میری طرف دیکھا۔ واقعی ملک صاحب، تھوڑی بہت شکل ملتی ہے تیری سلیم، روپوش ہو جا خیریت چاہتا ہے تو۔ اس نے فائل میری طرف بڑھا دی تو میں نے خود اپنی سرکاری ریکارڈ کی تصویر ملاحظہ کی۔
اس میں کچھ فوٹوگرافر کے اینگل کی وجہ سے اور کچھ 2 سال گزر جانے کے باعث بھی اپنی تصویر میں کم عمر اور کمزور سا لگتا تھا۔ میرے بال بھی درمیان سے بنے ہوئے تھے۔ سچ کہتا ہے تو انور، تیرے پاس ہے کوئی جادو کی ٹوپی؟ انور نے سرسری انداز میں کہا، فرق تو کافی ہے لیکن شک ہو سکتا ہے نظر میں۔ جب میں فلورنس میں تھا تو ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ ہو گیا تھا۔ ایک اٹالین خاتون اچانک چیخ مار کے مجھ سے لپٹ گئی اور سب کے سامنے مجھے چومنا شروع کر دیا۔ میں نے ہنس کے کہا، ایسے ہمارے نصیب کہاں؟ تھی کیسی وہ؟ جوان تھی کہ بڑھیا؟ اور یار تھی تو اٹالین بیوٹی، اور عمر ہوگی یہی مجھ سے 2-4 سال کم، مگر سارا مزہ کرکرا ہو گیا جب لوگ جمع ہو گئے۔ میں انگلش اور جو تھوڑی بہت فرینچ آتی تھی اس میں پوچھ رہا تھا کہ کیا بات ہے خاتون، لیکن زبان یار من ترکی نمی دانم والا معاملہ تھا۔ ایک ٹیکسی والا گزرا تو اس نے میری فریاد و فغاں سنی اور رک کے مجھے بتایا کہ وہ اپنے بچپن کا گمشدہ بھائی سمجھ رہی ہے اور پیارے بھائی کی گردان کر رہی ہے۔ لوگ ہنسنے لگے اور خاتون یہ جان کر سخت شرمندہ ہوئی، شرم سے نہیں، غلط فہمی کے باعث میری تکلیف سے۔ تکلیف تو بعد میں ہوئی تھی جب پتہ چلا تھا کہ وہ بھائی کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے تو بڑا مزہ آ رہا تھا، یوں پھر کبھی کوئی نہیں چمٹی۔ میں جان گیا تھا کہ انور علی نے بڑی ذہانت سے ڈی آئی جی کے دماغ سے شک کا سایہ دور کرنے کے لیے ایک من گھڑت واقعہ سنا دیا تھا۔ اس سے پہلے ذرا بھی پریشان ہوئے بغیر اس نے میرا تعارف بڑے پراعتماد حوالوں کے ساتھ کرایا تھا جو اس کے دماغ نے ایجاد کیے تھے۔ میں نے سرسری نظر سے اپنے بارے میں وہ سب پڑھا جو جھوٹ تھا مگر سچ بنا کر دیا گیا تھا اور فائل ڈی آئی جی کی طرف بڑھا دی۔ انور نے کہا، ملک صاحب ذرا تسلی سے آتے آپ، بھابھی کو اور بچوں کو بھی ایک بار شکار انجوائے کرا دیں۔ وہ ہنس پڑا، آپ ابھی بیوی والے نہیں ہو چودھری صاحب، یہ جو بڑی شوقین نظر آنے والی ہرنی جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، یہ شادی کے 10 سال بعد کیا چیز بن جاتی ہیں۔ ان کا بس چلے تو میرے شوق پر بھی پابندی لگا دے۔ پہلے ایک بار میں نے کہا کہ چلو تم بھی دیکھو شکار کیا ہوتا ہے، تو کہنے لگی، مجھے تو معافی رکھو، مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ رات کو جنگلوں میں پھروں معصوم بے زبانوں کی جان لینے کے لیے۔ 1000 بلائیں رات کو چمٹ جاتی ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، ایسا تو گھر میں بھی ہوتا ہے، انور بولا۔ میں اور ملک احسان ایک ساتھ ہنسے۔ وہ بولا، سچ اکلوا لیتے ہیں ہم، مگر بیوی کے سامنے سچ بولنے کی ہمت کہاں ہے۔ تو چلے گا سلیم رات کو؟ انور نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، یار میں کافی حد تک بھابھی کا ہم خیال ہوں، خواب میں ہی مار لوں گا بکری یا شیر جو ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے نظر آئے۔ وہ تو کہتی ہے کہ مجھے سب ایک سا لگتا ہے، گوشت ہرن کا ہو یا بکرے کا، ہر گوشت روسٹ کیا گیا ہو یا چکن۔ حد ہے۔ ایک خادم بر وقت کھانے کی ٹرے کے ساتھ اندر آ گیا، اس کے پیچھے دوسرا خادم دوسری ٹرے کے ساتھ آیا اور انہوں نے درمیان کی میز پر کھانے کے برتن لگانے شروع کیے۔ سابق افسر مہمانداری سلونی نے پھر چارج لے لیا تھا۔ اس کا اندازہ کھانے کی ویرائٹی اور معیار دونوں سے ہوتا تھا۔ گفتگو کے دوران اندازہ ہوا کہ انور نے اپنے بھائی اکبر کی غیر موجودگی کی کیا وضاحت کی ہے۔ ملک احسان بڑے چودھری کے زمانے سے آتا رہا تھا جب وہ ڈی ایس پی تھا اور پھر ایس پی ہو گیا تھا۔ چودھری صاحب کی غیر موجودگی کا سبب علالت بتایا گیا کہ انہوں نے سب شوق چھوڑ دیے ہیں، آج کل عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ملک احسان بھی بظاہر فرید الدین کا کیس بھول گیا تھا۔ میں نے اسے گورنمنٹ کالج سے ایم اے کرنے کے دوران اچانک کینسر کی طرح ہو جانے والے عشق کے بارے میں بتایا۔ انور نے کہا، یہ بھی بتا دے کہ انجام کیا ہوا۔ انجام وہی جو ہوتا آیا ہے، عشق کی موت۔ شادی ہو گئی اس سے۔ ان کا پروگرام رات کو 1 بجے نکلنے کا تھا۔ میں نے ملک احسان سے پھر معذرت کی کہ میں ان کا ساتھ نہیں دے سکوں گا اور واپس اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ ایک سویا ہوا خوف میرے اندر اچانک بیدار ہو گیا تھا اور کوئی آواز غیب مجھے خبردار کرنے لگی تھی کہ مجھے یہاں سے نکل جانے کی جو مہلت ملی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤں، ورنہ یہ گھاگ کسی شکاری کی طرح بغیر کسی وارننگ کے مجھے گرفتار کر کے اپنی پروموشن کے لیے ایک پوائنٹ سکور کر لے گا۔ انور علی سے اس کی دوستی کی بنیاد خلوص پر نہیں، باہمی مفادات پر رہی ہے اور اس میں غرض مندی چودھری انور کی فیملی کی زیادہ ہے۔ اب وہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ ان وڈیروں جاگیرداروں کی گڈ ول ملک احسان کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ انور کا کوئی لحاظ کرے گا تو صرف اتنا کہ اسے ایک مجرم کو پناہ دینے اور غلط بیانی سے قانون کو گمراہ کرنے کے جرم میں ملوث نہیں کرے گا کہ جائیے چودھری صاحب، اس کیس میں ہم آپ کا نام نہیں ڈالتے، ورنہ جرم آپ کا سنگین ہے۔ چودھری انور میرے کمرے میں آیا تو میں دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے بیڈ پر نیم دراز تھا اور چھت پر اپنا نوشتہ تقدیر پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، جیسے دست شناس ہاتھ کی لکیروں میں پڑتے ہیں۔ یار تو اپ سیٹ ہے، انور نے میرے پاس بیٹھ کر بے تکلفی سے کہا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ کیا مجھے نہیں ہونا چاہیے؟
یہ بات ہی ایسی ہے. پھر بھی تھینک یو، تم نے مجھے شک و شبے سے بچائے رکھنے کی بڑی اچھی کوشش کی، مگر کامیاب رہی یا نہیں اس کا بھی پتہ نہیں. پتہ چل جائے گا. ملک احسان کے دل سے شک کا کانٹا نکلا نہیں ہوگا تو رات بھر میں کوئی بات ضرور کرے گا. اور کوئی بات کیے بغیر اس نے شک دور کرنے کے لیے مجھے اٹھوا لیا. پھر چودھری صاحب کی بات سچ ثابت ہوئی تو سوری کہنا کیا مشکل ہے. نہیں دوست، ایسا نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا. میرے دوست، مہمان اور گھر کے بندے پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے کوئی سوچنے کا تکلف بھی نہ کرے. اتنے گئے گزرے نہیں ہیں ہم. یہ بات سب سمجھتے ہیں. پھر کیا میں اس وقت کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہوں؟ وہ اخلاقاً تجھ سے پوچھنے کے بعد کیا خاموشی سے لوٹ جائے گا اگر تو نے اجازت نہ دی؟ ایسا ہونے سے بہت پہلے میں تجھے خبردار کر دوں گا. وہی تو وقت ہوگا کہ میں تیرے احسان کا بدلہ چکا سکوں. تو نے زندگی بچائی ہے میری، قرض ہمیشہ رہے گا مجھ پر. وہ بولا. تو جذباتی مت ہو، تجھے پریکٹیکل رہنا چاہیے. جذبات کے بغیر کیا انسان مکمل ہوتا ہے؟ اپنے سارے علم اور اشرف المخلوقات ہونے کے دعووں کے باوجود کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اپنی ماں کا قتل ہوتا دیکھ کر چپ رہ جائے؟ کہ بڑھیا کی زندگی کے اب دن ہی کتنے رہ گئے تھے. ظاہر ہے اس کے بعد میرے لیے کچھ کہنے کو بچا نہیں تھا. میں نے خود کو نوشتہ تقدیر پر راضی کر لیا تھا. تم کتنے دن باہر رہو گے؟ بس آج رات اور کل کا دن. اگر مجھے ذرا بھی اندیشہ محسوس ہوا تو میں ایک بندے کو خاموشی سے روانہ کر دوں گا. میرے ساتھ 4 نوکر جائیں گے. اسے شک بھی نہیں ہو سکتا کہ میں نے تجھے فرار کرا دیا ہے. میں سلونی کو بھی لے جاؤں گا. رنگیلا تجھے بالکل محفوظ مقام پر پہنچا دے گا. اور تو نے جو جھوٹ بولا اس کا کیا ہوگا؟ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. یہ جھوٹ ہم سے زیادہ وہ بولتا ہوگا. ہم ضرورت کے تحت بولتے ہیں، یہ لوگ عادت کے مطابق. میرے خلاف وہ کیا کر سکتا ہے؟ اسے بھی معلوم ہے کہ لا حاصل الزام سے خفت بھی وہی اٹھائے گا اور شاید پریشانی بھی. اچھا، جیسا تیرا حکم. اب دوستی یک طرفہ تو نہیں ہو سکتی. وہ مطمئن ہو کر مسکرایا. تیری آج میٹنگ تھی، کیسی رہی؟ سلونی نے کچھ نہیں بتایا. میں نے کہا. سب نے ساری کارروائی براہ راست سنی تھی. میں ایوان صدر میں پیشی کی بات کر رہا تھا. پرائم منسٹر صاحبہ نے بھی تو طلب کیا تھا تجھے. وہ خلاف امید اچھی رہی. تیری بھابھی کے بارے میں میری رائے کچھ اور تھی. اب میرا خیال ہے وہ صورتحال کی بہتری میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، میں نے کہا اور اسے گفتگو کا خلاصہ بتا دیا. سب ٹھیک ہو جائے گا یار، بس خطرہ ہے ابا جی کی طرف سے. محسوس ہوتا ہے وہ قانونی جنگ پر نہ اتر آئیں. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھنا، مالک تو وہی ہیں. عملاً ان کا اختیار اور کنٹرول 1 سال سے نہیں تھا. وہ ملک کے آئینی صدر کی طرح تھے کہ تمام انتظامی معاملات اکبر کے ہاتھ میں تھے. وہی ان سے نمٹتا تھا. جہاں دستخط کرنے ہوتے تھے وہ کر دیتے تھے، لیکن معاملے کو سمجھ کر اور کاغذات پڑھ کر. اکبر نے کوشش ضرور کی ہوگی کہ پاور آف اٹارنی مل جائے، لیکن ابا جی نے دی نہیں. اب تک زمین جائیداد کی ملکیت کا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا. سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے جیسے ابا جی چلاتے تھے. لا قانونیت میں ان کے درمیان کوئی اختلاف رائے نہیں تھا. مزاروں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی میں اکبر انہی کی پالیسی پر گامزن تھا، بلکہ شاید ان سے آگے ہی تھا. ابا جی کو مجھ سے اصل خطرہ یہی محسوس ہوا تھا کہ میں مزاروں میں بے اطمینانی پھیلا دوں گا. وہ باغی ہو جائیں گے، اپنا حق مانگنے کھڑے ہو جائیں گے. ابھی میں نے ریکارڈ نہیں دیکھا، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ کتنی زمینوں پر ہمارا قبضہ غیر قانونی تھا جس میں پٹواری اور پولیس نے ہمارا ساتھ دیا تھا. میں آدھی جاگیر پر زبردستی اپنا حق حاصل نہیں کر سکتا تھا. وہ اب اکبر کے نام کرتے تھے. تب بھی کسی عدالت میں نہیں جا سکتا تھا، لیکن میں ظلم، ناانصافی اور لا قانونیت کے خلاف تھا اور ان کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر سکتا تھا. ابا جی نے اس کی باتوں میں آ کر بڑی غلطی کی. ایسے مجھے کب تک رکھا جا سکتا تھا؟ یہ حب سے بے جا کا معاملہ تھا. اکبر نے کہا کہ کچھ عرصے میں اس کا دماغ درست ہو جائے گا. در حقیقت اس کا پلان یہ تھا کہ کچھ عرصے میں اس خطرے کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا. خطرے پر قابو پانے کے لیے ابا جی کیا کر سکتے ہیں؟ یہی مشکل فیصلہ ہے. میرے خلاف ابھی قانونی کاراجوئی کا کوئی جواز نہیں بنا. اگر اکبر کے حب سے بے جا کا مسئلہ اٹھائیں تو پہلے خود اس کی جواب دہی کریں. پہلے تو مقدمہ میری طرف سے ان پر بنتا ہے. وہ ثابت نہ ہو تو یہ بھی ثابت نہیں ہوتا. خطرہ وہی ہے کہ اکبر غائب نہ ہو جائے. اس کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ درج کروائی جا سکتی ہے، مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ خطرہ اکبر کے لیے بڑھ جائے گا. ان کے دماغ کا کمپیوٹر پرانا ہے، مگر کارکردگی میں ٹھیک ہے. وہ کام کر رہا ہوگا. صورتحال جوں کی توں ہی رہی تو ان کے اعصاب پر خطرہ سوار رہے گا. فوری حل کوئی نہیں ہے. اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے میں ماں، بھابھی اور تایا جی ایک مفاہمت کا محفوظ راستہ نکال سکتے ہیں اور وہ مجبور ہو سکتے ہیں کہ اسے قبول کریں. اب میں تیاری کروں، باقی معاملات واپس آنے کے بعد بات کریں گے.
میرا خیال تھا کہ چودھرائن مجھ سے بات کرنا چاہیں گی۔ بڑے چودھری صاحب سے میری بات چیت کے دوران وہ خاموش رہی تھیں۔ چودھری صاحب کا خیال تھا کہ تمام معاملات میری مداخلت کی وجہ سے خراب ہوئے، لیکن ان کی بہو کا خیال تھا کہ ان حالات کو ٹھیک کرنے میں میرا کردار معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ شاید ایک ماں کی حیثیت سے ان کی سوچ کچھ اور ہو۔ چودھری صاحب کے رویے نے معاملات کو مزید خراب کیا تھا۔ اس کے بعد ان کی بیگم نے محسوس کیا ہو کہ انہیں مختلف حکمت عملی اپنا کے دیکھنا چاہیے۔ خود بڑے چودھری صاحب کو بھی اپنی اپروچ غلط ہونے کا احساس ہوا ہوگا، تو وہ بھی مجھے دوبارہ بلا کے سوری کبھی نہیں کہیں گے۔ وہ بیوی کو استعمال کریں گے کہ تم بات کر کے دیکھو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بہو نے ساس سے وہ گفتگو شیئر کی ہو جو میرے اس کے درمیان ہوئی تھی، اور یہ امید ظاہر کی ہو کہ مجھے باعزت طور پر مفاہمت اور ثالثی کی ذمہ داری دی جائے تو نتائج خاطر خواہ برآمد ہو سکتے ہیں۔ ریشم نے تو کہا تھا کہ ساس تیر ہے تو بہو تلوار۔ ممکن ہے ان کے آپس کے رشتے میں جذبات ایسے ہی ہوں، جو بالکل فطری سی بات تھی، لیکن یہ معاملہ باہمی مفاد کا تھا۔ اب شام ہونے کو آئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ بڑی چودھرائن سے میری توقعات بے بنیاد تھیں۔ وہ بھی شوہر کے ساتھ اس جیسی ہو گئی تھیں، یا شوہر کی مرضی کے خلاف ان میں کوئی قدم اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ شام کی چائے میرے لیے خود ریشم لے کر آئی تو اس نے مجھے خبر دی کہ بڑے چودھری صاحب کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ سلونی نے۔ وہ ڈاکٹر کی سنتے ہیں نہ کسی اور کی۔ پہلے ایک بار ہسپتال میں رہے تھے تو ٹیسٹ ہوئے تھے اور رپورٹیں ان کے دل کی حالت خراب بتاتی تھیں، مگر احتیاط اور علاج نہ وہ کرتے ہیں اور نہ ان سے کروایا جا سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کی گولی تو انہیں میرے سامنے دی گئی تھی اور انہوں نے کھا بھی لی تھی۔ اسے وہ سر درد کی گولی کی طرح استعمال کرتے ہیں، جب ضرورت پڑی کھا لی اور پھر چھوڑ دی، حالانکہ وہ بڑی باقاعدگی سے روز کھانے کی چیز ہے۔ ابھی ڈاکٹر آنے والا ہے، دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ ڈاکٹر کہاں سے آئے گا؟ لاہور سے؟ ہاں، رنگیلا لے کر آئے گا۔ ان کا کوئی فیملی ڈاکٹر ہے، ان کی مرضی کے مطابق علاج کرتا ہے، اس لیے چل رہا ہے، ورنہ صحیح بات کہنے والے کو فارغ کر دیا جاتا ہے نااہل قرار دے کر۔ صورتحال گمبھیر ہو گئی۔ میں نے رنگیلا کی ٹیکسی کو اندر آتا دیکھا۔ اس میں سے ایک کارٹون ٹائپ ڈاکٹر اترا اور چودھری صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اتنا کوتا قامت اور موٹا تھا کہ چلتے وقت لڑکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ پھر مہمان خانے کی طرف سے انور نمودار ہوا اور اندر چلا گیا۔ ہم برآمدے میں بیٹھ کے چائے پی رہے تھے، اس لیے سب ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سلونی کمرے میں سے باہر آئی تو میں نے اسے اشارے سے بلا لیا۔ وہ کچھ پریشان سی تھی۔ بڑے چودھری کو دل کا دورہ پڑا ہے، انہیں ہسپتال لے جانا ہے۔ کون سے ہسپتال؟ لاہور میں ہے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی۔ لیکن بڑے چودھری صاحب مانے جب نہ، وہ بضد ہیں کہ جو ہسپتال کے کمرے میں ہوگا وہ یہاں کرواؤ۔ دوا، انجیکشن، آکسیجن اور دوسری ہر مشین یہاں لگواؤ، ای سی جی، مانیٹر وغیرہ، جیسے ایمبولینس میں ہوتا ہے۔ کیا بچگانہ ضد ہے؟ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی پھر؟ ریشم نے کہا۔ انور سمجھائے۔ سلونی نے افسوس سے سر ہلایا۔ انور سے تو وہ بات کرنے کے روادار نہیں، ان کی بات کا جواب بھی بیوی کو دیتے ہیں۔ مجھ سے پہلے ہی خفا تھے۔ یہ ڈاکٹر جو آیا ہے ان کے حکم کا غلام ہے، کوئی کیا کرے، زبردستی کون کر سکتا ہے؟ انور کو جانا تھا شکار کے لیے ملک احسان کے ساتھ۔ ایسی صورتحال میں کیسے جا سکتے ہیں وہ مہمان خانے کی طرف چلی گئی۔ ریشم اور میں خاموشی سے چائے پیتے رہے اور منتظر رہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ انور کچھ دیر کے بعد میری طرف آیا تو خاصا اپسیٹ تھا۔ یار ابا جی کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے۔ سلونی بتا رہی تھی کہ وہ اسپتال جانے پر راضی نہیں۔ یہی تو مشکل ہے۔ مجھ سے براہ راست تو نہیں کہا، ماں جی سے کہہ رہے تھے کہ ایسے میں مرنے والا نہیں تھا، لیکن مجھے پتہ ہے کون مجھے مارنا چاہتا ہے۔ یہاں نہ مرا تو ہسپتال میں لے جا کر مار دے گا، پھر اسے آزادی ہوگی منمانی کرنے کی۔ ان کا دماغ بھی الٹا سوچ رہا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہ میں نے اکبر کو مار کے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ یہ شک کیوں ہو گیا انہیں اچانک؟ میں نے کہا۔ اچانک نہیں، پولیس کو خود انہوں نے بلایا تھا۔ یہ ایس ایچ او بڑا حرام زادہ ہے، ان کی غلامی کرتا رہا ہے۔ جب سے یہاں آیا ہے بہت پیسہ کھینچتا ہے ان کے غیر قانونی کام کر کے۔ اب دیکھا کہ ان کی چلنے والی نہیں ہے تو فوراً وفاداری بدل کے میرے پیچھے کتے کی طرح دم ہلاتا چل پڑا ہے۔ ابا جی نے اس سے کہا تھا کہ اس بڑے بھائی نے چھوٹے کو قید کر رکھا ہے، زنجیروں میں باندھ کے ڈالا ہوا ہے تہہ خانے میں۔ اسے وہ خود لے کر گئے تھے نیچے، مگر نیچے کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ تھانے دار نے کہہ دیا کہ بڑے چودھری صاحب آپ بھی کہانیاں بناتے رہتے ہو، لیکن ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ بس آپ دنیا داری چھوڑو، اللہ اللہ کرنے کے دن ہیں، حج نہیں تو عمرہ ہی کراؤ۔ انہوں نے اسے وہ گالیاں دیں کہ بس۔ اس کے بعد تھانے دار کے سامنے مجھے گالیاں دی کہ تو نے بھائی کو مار کے کہیں گاڑ دیا ہے، میں تیرے خلاف قتل کا پرچہ کٹاؤں گا،
تھانے دار نے مجھ سے کہا کہ بڑے چودھری صاحب کا دماغ چل گیا ہے، کسی ڈاکٹر کو یا سیانے کو دکھاؤ۔ پھر اب کیا کرو گے تم؟ میری مانو تو زبردستی ہسپتال لے جاؤ۔ زبردستی؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ ناممکن، پاگلوں کی طرح مزاحمت کریں گے، خدا نخواستہ نے کچھ ہو گیا تو وہ الزام بھی مجھ پر آئے گا۔ میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، ماں نے ابھی کہا ہے کہ میں اکبر کو لاؤں، وہ راضی کر لے گا، ایمبولینس آ رہی ہے۔ کیا یہ ناممکن ہے؟ تم سب کو ہٹا دو، پھر اسے حفاظتی پہرے میں لے کر آؤ۔ کیسی باتیں کرتے ہو یار، وہ موقع سے پورا فائدہ اٹھائے گا، مجھے سپورٹ نہیں کرے گا، الٹا ابا جی کو ورغلائے گا کہ میری بات مان کے خطرہ مول نہ لے۔ میں نے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر انہیں مارنے کی سازش کر لی ہوگی۔ اکبر کو دوبارہ قابو کرنا واقعی ناممکن ہو جائے گا، سارا معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ ابھی ملک احسان بھی موجود ہے، اسے میں نے کیا کہا تھا سب جھوٹ بن جائے گا، جو تیرے بارے میں کہا وہ بھی۔ میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، میں نے ماں کو انکار کر دیا ہے۔ انور شدید ٹینشن میں مبتلا تھا، جو ایک فطری سی بات تھی۔ ایک طرف باپ اس کی بات نہیں مان رہا تھا، دوسری طرف وہ ماں کی بات مان کے بنا بنایا کھیل بگاڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ وہ دونوں طرف سے زیر اتاب تھا۔ ادھر ایک مہمان کے ساتھ بنایا ہوا پروگرام ان حالات میں قابل عمل نہیں رہا تھا۔ وہ شاید یہی بتانے مہمان خانے کی طرف گیا تھا۔ گھر کے نوکر چاکر بھی خاموش اور سہمے ہوئے سے تھے، کیونکہ خبر چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ نہ میں اس پوزیشن میں تھا کہ بڑے چودھری صاحب کے کمرے میں جا کے اظہار ہمدردی ہی کر سکوں، نہ ریشم میں اتنی ہمت تھی۔ 10 منٹ کے بعد سلونی پھر سے اندر آ گئی، اور پھر چھوٹی چودھرائن۔ خدا نہ خواستہ بڑے چودھری کو کچھ ہو گیا تو؟ ریشم نے سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ وقت آ گیا ہو تو کون اسے ٹال سکتا ہے، خرابی بہت ہوگی۔ انور مجبور ہو جائے گا کہ اکبر کو سامنے لائے، پھر سب کی باتیں بھی سنے، اس لیے اکبر کو باپ کے سوگ میں شریک نہ ہونے دینا عملاً ناممکن ہوگا۔ ماں سینا کو بھی کر کے اسے بددعائیں دے گی، اکبر جنازے میں شریک ہوگا تو سب کے سامنے آ جائے گا، سوئم تک لوگ اس سے بھی تعزیت کریں گے اور اس مورل سے فائدہ اٹھا کے وہ خود کو محفوظ کر لے گا۔ انور کے لیے دوبارہ اسے قابو کرنا اور صورتحال کو پہلے جیسا کرنا بالکل ناممکن ہو جائے گا، الٹا خود اس کے لیے زیر دام آنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ بھی تو سوچو کہ پھر ہمارا کیا ہوگا، انور نے جو عزت کا مقام دے رکھا ہے، سارا کھیل ہی الٹ جائے گا۔ ریشم، یہ فکر تو سلونی کو بھی ہوگی۔ کیوں نہ ہم پہلے ہی یہاں سے نکل جائیں؟ اور نکل کے کہاں جائیں؟ میں نے کہا۔ کل میں اپنے گھر جانا چاہتی تھی، وہ ایک جگہ تو ہے نا؟ میں نے کہا ہاں تمہارے لیے ہے، مگر میں وہاں تمہارے ساتھ تو نہیں رہ سکتا، اور خود تم اکیلی کب تک رہو گی؟ کل تم ہی تو وہاں جانے کی بات کر رہے تھے، اگر خیریت رہی تو واپس آ جائیں گے۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو اٹھو، 1 گھنٹے میں معلوم ہو جائے گا۔ ہم سب کی نظر بچا کے نکل آئے۔ اس وقت رات اپنا سیاہ دامن پھیلانے لگی تھی۔ جہاں ہم بیٹھے تھے وہ جگہ مہمان خانے اور باہر جانے والے راستے کے قریب تھی۔ کسی نے بھی ہمیں نکلتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے گیٹ پر کھڑے گارڈ کے۔ ہم ٹہلنے کے انداز میں چلتے گئے۔ کچھ دور آ کے ہم نے رخ بدلا اور ایک مسجد کے پیچھے سے نکل کے ریشم کے گھر کی طرف ہو گئے، جو وہاں سے بمشکل 10 منٹ کی مسافت پر تھا۔ وہ گھر ویران پڑا تھا۔ ریشم اس جگہ کو دیکھ کے روئی جہاں اس نے اپنے باپ کی لاش کو لہو لہان پڑا دیکھا تھا، پھر اپنے سامان میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ میں نے موقع پا کر اپنا سارا سرمایہ اکٹھا کیا۔ یہ اب بھی 9 لاکھ سے اوپر نقد رقم تھی، اور میرے اندازے کے مطابق نورین کا زیور بھی اتنی ہی مالیت کا ضرور تھا۔ ریشم نے ایک لالٹین روشن کر دی تھی، جس کی مدھم روشنی میں ہمارے دیوار پر متحرک سائے کبھی بڑھ جاتے تھے اور کبھی سمٹ جاتے تھے۔ خلاف توقع ریشم نے 10 منٹ کے بعد مجھے ایک تھیلا تھما دیا۔ یہ ساتھ لے جانا ہے۔ کیا ہے اس میں؟ نے پوچھا۔ زمین کے کاغذ ہیں اور میرا تھوڑا سا زیور ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے سلیم، چلو۔ ماحول کا آسیب زدہ ہونا ایک قدرتی سی بات تھی۔ اس کی اصل وجہ وہ خوف تھا جو ہم دونوں کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سوال میرے لیے بھی اہمیت اختیار کر گیا تھا کہ بڑے چودھری کے انتقال کی صورت میں کیا میرا یہاں مزید قیام عقل مندی ہوگا؟ میرا فوراً بھاگ جانا بھی شکوک پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی مجھے پریشان کرتا تھا کہ میں ریشم کو اپنے ساتھ کہاں لے جاؤں گا۔ اسے ساتھ نہ لے جانا بھی مشکل ہوتا۔ ریشم نے چلتے چلتے کہا، خدا نہ خواستہ ایسی ویسی کوئی بات ہوگی تو پتہ چل جائے گا، پھر کیا کریں گے ہم؟ دیکھو، اس کے بعد میرا یہاں قیام ناممکن ہو جائے گا۔ انور بعد میں اپنے معاملات سے جیسے چاہے نمٹے، لیکن تم اسے بتائے بغیر بھی تو نہیں جاؤ گے، اور بتاؤ گے تو کیا وہ جانے دے گا؟ مجھے تمہاری فکر ہے، میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا، یہاں انور تمہاری حفاظت تو کر ہی سکتا ہے۔ وہ مجھے اور تمہیں سلونی کے ساتھ بھی تو بھیج سکتا ہے، رنگیلا موجود ہے یہاں۔ 2 دن کہاں رہے تھے تم؟ ڈوبتے کو جیسے تنکے کا سہارا مل گیا۔ میں نے کہا، میری ساری پریشانی دور کر دی تم نے۔ واقعی سلونی خود بھی تو جائے گی، ہم اس کے ساتھ جا سکتے ہیں۔
حویلی کے دروازے پر پہنچنے تک میرے کانوں نے اندر سے کسی قسم کی آہو بکا نہیں سنی۔ اس سے میرے اضطراب میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ چودھری صاحب گزر گئے ہوتے تو حویلی میں چیخو پکار مچی ہوتی۔ گیٹ پر کاہلی سے کھڑے بندوق بردار نے ہمیں پھر سے سلام کیا۔ بظاہر کسی نے بھی ہماری پون گھنٹے کی غیر موجودگی کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ وجہ وہی تھی کہ سب بڑے چودھری کے کمرے میں تھے۔ میرا کمرہ بائیں ہاتھ پر مڑتے ہی دوسرا تھا۔ برآمدے میں لائٹ چل رہی تھی۔ میں نے کمرے کی لائٹ جلا کے وہ بیگ بھی بیڈ کے نیچے ڈال دیا جو میرے ہاتھ میں تھا، اور ریشم کا دیا ہوا بھی۔ پھر وہ میں دیکھ کر آتی ہوں کہہ کر باہر نکل گئی۔ اب میں نے غور کیا تو مجھے رنگیلا کی ٹیکسی دکھائی نہ دی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر اپنی تسلی کر کے رخصت ہو گیا، یا پھر وہ موجود ہے اور اس نے رنگیلا کو ایمرجنسی میں استعمال ہونے والی کوئی دوا یا انجیکشن لینے شہر بھیجا ہے جو وہ بیگ میں اپنے ساتھ نہیں لایا تھا۔ کرسی پر بیٹھ کر میں نے ایک جگہ سے پانی کا گلاس بھرا ہی تھا کہ انور نمودار ہوا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے کہا، ریشم کو اپنے گھر سے کچھ لانا تھا، کل بھی کہا تھا اس نے۔ ایسی کیا ضروری چیز تھی؟ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اب اس کے چہرے کا تناؤ پہلے سے کم تھا۔ میں نے پوچھا نہیں، غالباً زیورات تھے اس کے، وہاں چوری ہونے کا ڈر ہوگا۔ تم ابا جی کی بتاؤ۔ بس یار، ابھی خطرہ ٹل گیا ہے، یہ ڈاکٹر کی رائے ہے۔ جو دوائیں وہ احتیاطاً رکھ کے لایا تھا ان سے کام چل گیا۔ ان سے طبیعت سنبھل گئی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ ان کا علاج دل کے ہسپتال میں ہوگا۔ یہاں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اندر کی حالت کیا ہے؟ میری باتوں سے کچھ حوصلہ ملا اسے۔ اس نے کہا، میں انکار بھی نہیں کر سکتا آنے سے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ معاملہ میرے بس کا نہیں، کیونکہ میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں، کارڈیولوجسٹ نہیں۔ میری بات نہ اکبر صاحب سمجھے تھے اور نہ بڑی چودھرائن۔ سال بھر میں حالت پہلے سے خراب ہونی ہی ہے، کیونکہ نہ علاج ریگولر ہے اور نہ پرہیز۔ اگر آپ منوا سکتے ہیں اپنی بات کو تو ان کو اسپتال میں شفٹ کرا دیں۔ ابھی کنڈیشن سٹیبل ہو گئی ہے، لیکن اگلے 24 گھنٹے انہیں آبزرویشن میں رکھنا ضروری ہے۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ اس نے مایوسی سے نوی میں سر ہلایا۔ یہ میرے اختیار کی بات نہیں۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ، یہاں ان کے کمرے میں اگر ICU جیسا بنانا ہو تو کیا چیز ممکن ہے؟ اس نے کہا، اگر ایکوپمنٹ اور انسٹرومنٹ آپ کو مل جائیں بازار سے اور یہاں لگ بھی جائیں تو ممکن ہے۔ مثلاً آکسیجن دینے کا سامان، الیکٹرانک مانیٹر۔ لاہور بڑا شہر ہے، دن بھر میں آپ ضرورت کی ہر چیز تلاش کر کے لا سکتے ہیں، سوائے شاید وینٹیلیٹر کے، مگر لاکھوں خرچ ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا، اس کی فکر مت کرو، یہ ذمہ داری تم لو۔ اس نے کہا، میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن کارڈیولوجسٹ کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ ایک ہے بڈھا، شاید وہ آ جائے، آپ خود بات کر کے دیکھ لیں۔ میں نے کہا، بس ٹھیک ہے، کل میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ میں ابا جی کو ہسپتال نہیں لے جا سکتا، مگر ہسپتال کو یہاں لا سکتا ہوں۔ یہ ان کی ضد کا توڑ بھی ہے اور میری نیک نیتی کا امتحان بھی۔ ایسا ہو گیا تو شاید میرے بارے میں ان کی رائے بدل جائے۔ ماں جی کو بتا دیا ہے، وہ کچھ مطمئن اور پرسکون ہوئی ہیں۔ بھابھی کچھ غفار مایوس ہیں کہ ایسی حالت میں بھی میں نے بھائی کو رعایت نہیں دی۔ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، بس تھوڑی سی مہلت مل جائے مجھے۔ رات کے کھانے پر مجھے ملک احسان اور انور کا ساتھ دینا پڑا۔ مجھے ڈر تھا کہ انور خود تو ابا جی کی تیمارداری میں لگا رہے گا اور مجھے مہمانداری کے لیے اکیلا چھوڑ دے گا۔ اپنے تمام ظاہری اطمینان کے باوجود اندر سے میں خوف کا شکار تھا۔ انور میرے بارے میں سوچے سمجھے بغیر پورے اعتماد سے جھوٹ بولتا رہا تھا۔ اس کا مقصد مجھے فول پروف کور دینا تھا، اور شاید وہ اس میں کامیاب بھی رہا تھا۔ میں مقامی رہائشی اور انور کا پرانا دوست تسلیم کر لیا گیا تھا، لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ دوران گفتگو DIG صاحب میرے ماضی کو کرے دیں، اپنا شک دور کرنے کے لیے یا محض گپ شپ کے لیے۔ پھر کھانے کے دوران ایک ایسی بات ہو ہی گئی کہ میرے لیے ظاہری سکون برقرار رکھنا بھی آزمائش بن گیا۔ معلوم نہیں وہ کس کا فون تھا۔ مہمان خانے کا فون نمبر الگ تھا۔ ایک ملازم نے ملک احسان کا کارڈلیس فون ریسیور لا کے دیا۔ سر آپ کے لیے۔ اس نے ریسیور لے لیا۔ گھر سے کال ہوگی، وہ بولا، اور کسی کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں یہاں ہوں۔ انور نے ملازم کو ڈانٹا، کہہ نہیں سکتے تھے وہ کھانا کھا رہے ہیں؟ کہا تھا جناب عالی، انہوں نے کہا کہ بکواس مت کرو، معاملہ اہم ہے، فون انہیں دو۔ ملازم سہم کر بولا۔ ملک احسان نے کہا، کون؟ ہاں ملک احسان، DIG بول رہا ہوں میں۔ تم کون ہو؟ ہاں میں اسی معاملے میں تفتیش کرنے آیا ہوں۔ وہ کھانا چھوڑ کے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے دل میں خود پچھ شروع ہو گئی تھی۔ معاملہ ایک ہی تھا جس کی تفتیش کے بہانے ملک احسان کراچی سے لاہور آ گیا تھا۔ کام کے بعد اس کا ارادہ چھٹی لینے اور اس دوران اپنی پوسٹنگ پنجاب میں کرانے کا تھا، یہ وہ بتا چکا تھا۔ انور نے کہا، تم نے کیوں ہاتھ روک لیا؟ کھانا جاری رکھو، ملک احسان آ جائے گا۔ میں نے بات بنائی، بس ایسے ہی اخلاقاً۔
ہم دونوں نے کھانا ختم کر لیا مگر ملک احسان کی بات ختم نہیں ہوئی۔ وہ تقریباً 10 منٹ کے بعد آیا اور سوری کہہ کے پھر سے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ انور نے کہا کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے، گرم منگواتے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے۔ وہ بات ہی ایسی تھی کہ مجھے سننے کے لیے جانا پڑا۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں کچھ تشویش تھی۔ خیریت تو ہے نا ملک صاحب؟ خدا نخواستہ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ وہ مسکرایا۔ نہیں چودھری انور، میں سمجھا تھا فون گھر سے آیا ہوگا، لیکن اس نے فون نمبر گھر سے لیا تھا، میری بیوی سے۔ وہ تم سے ذکر کیا تھا نا میں نے کہ سکھر جیل سے جو لوگ فرار ہوئے تھے ان میں ایک فرید الدین تھا۔ انور نے صرف سر ہلایا مگر میرے دل کی دھڑکن جیسے بند ہو گئی۔ ایک دم مجھ پر اندیشوں کی یلغار ہو گئی۔ ملک احسان نے کہا وہ فرید الدین کسی عورت کے ساتھ تھا، سکھر کی ایک عورت تھی نورین، پتہ نہیں فرید کا اس سے کیا رشتہ اور تعلق تھا۔ اسی رات وہ اپنے گھر سے فرار ہوئی، دلہا کو قتل کر کے۔ اسی روز شادی ہوئی تھی اس کی، چچا کے گھر سے، کیونکہ باپ فوت ہو گیا تھا۔ یہ تو بڑی سنسنی خیز لو سٹوری ہے، انور نے کہا۔ میں نے سرسری انداز میں اپنا تبصرہ شامل کیا۔ کچھ عجیب بات نہیں ہے؟ کیا اس عورت کو کیا نام بتایا تھا اس کا؟ نور جہاں؟ نورین 24 سال کی لڑکی ہے۔ کیا وہ بھی ان ڈاکوؤں کی ساتھی تھی جنہوں نے جیل پر حملہ کیا؟ ملک احسان نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ یہ آپ نے کیسے فرض کر لیا؟ پھر اسے کیسے معلوم تھا کہ آج رات اس کا عاشق فرید الدین جیل سے نکل آئے گا عین اس کی شادی والے روز، اور وہ تیار بیٹھی تھی کہ اسے قتل کرے، اور ٹھیک اسی وقت جیل سے فرار ہونے والا اسے پک کر کے ساتھ لے جائے؟ انور نے مجھے سپورٹ کیا۔ ہاں یہ ناممکن اتفاقات پر مبنی سٹوری ہے۔ ملک احسان نے سر ہلایا۔ یہ تو عام سی بات ہے، لڑکی نے شوہر کو آشنا کی مدد سے مارا اور پھر دونوں فرار ہو گئے۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ دونوں کے پرانے مراسم تھے، اسی لیے وہ نکل گئی اس کے ساتھ۔ نورین کو نہیں تو پھر کیا اس فرید کو معلوم تھا کہ اس کی محبوبہ کی رخصتی ہے؟ اس نے ڈاکوؤں سے کہا ہوگا کہ رات کو حملہ کریں اور جیل سے اپنے ساتھیوں کو نکالیں، وہ نکل جائے ان کے ساتھ۔ ڈاکوؤں نے اس کی درخواست قبول کر لی اور اس فرید الدین نے اپنی محبوبہ کو بتا دیا کہ تم فکر نہیں کرو، آج ہی میں جیل سے نکل آؤں گا اور تمہیں ساتھ لے جاؤں گا اپنے۔ انور نے پوری بات کے بخیے ادھیڑے۔ میں نے بھی ہنس کے کہا اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ فرید بھی ڈاکوؤں کے گروہ میں تھا، اور ڈاکوؤں کو اپنے ساتھیوں کو چھڑانے سے زیادہ فکر یہ تھی کہ یہ لو سٹوری اس طرح ختم ہو۔ فرید کا رکیب دلہا وصل سے شاد کام نہ ہو اور وقت پر ہلاک ہو، نہ دلہن کا وار ناکام ہو، نہ ڈاکوؤں کا حملہ۔ وہ ٹھیک وقت پر کارروائی کریں، ناکام نہ ہو اور ہیرو کو بر وقت پہنچا دیں جہاں ہیروئن فرار کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ بیوہ محبوبہ۔ ملک احسان ہنس پڑا۔ آپ لوگوں نے تو لو سٹوری کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ اخبار والے بھی جوڑتے خوب ہیں، انور بولا۔ یار تم دونوں مل کے جوڑ رہے ہو اور ایک کہانی بنا رہے ہو جو صرف اتنی ہے کہ ایک عورت نورین بھی فرید کے ساتھ ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا پہلے سے نہ تعلق ہو اور نہ تعارف؟ پھر ان کا نام ایک ساتھ کیوں آ رہا ہے اس کہانی میں نے کہا۔ میرے خیال میں زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ فرید اسے نہیں جانتا تھا، وہ جیل سے فرار ہوا اور وہ لڑکی اپنے گھر سے، دونوں کہیں اتفاق سے مل گئے اور ایک ساتھ ہو گئے۔ فرید مرد تھا، عورت کے چکر میں آ کر ہیرو بن گیا اسے بچانے کے لیے۔ یہ اطلاع آپ کو کس نے دی ابھی؟ ہمارے اپنے ذرائع ہوتے ہیں، پولیس کے مخبر۔ ظاہر ہے سکھر میں قتل کی ایک واردات ہوئی، اس کی رپورٹ اخبارات میں ہوگی۔ جیل بریک کی خبر تو سارے اخباروں کی ہیڈ لائن تھی۔ اس بڑی خبر میں چھوٹی خبر دب گئی، جو اہم اس لیے بھی نہیں تھی کہ قتل تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ایک ضلع کے خبر کا دوسرے شہر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کسی نے دونوں کو جوڑا اور تیسری خبر بنا لی۔ کسی مقامی صحافی نے دونوں وارداتوں کی ٹائمنگ دیکھی کہ ایک ہی ہے۔ اس میں سے یہ سنسنی خیزی کا پہلو نکل آیا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو وہ ساتھ نہ ہوں، میں نے کہا۔ جس نے مجھے اطلاع دی ہے اس نے بڑے یقین کے ساتھ بتایا ہے کہ انہیں کہاں کہاں ایک ساتھ دیکھا گیا تھا۔ اب بات نکل آئی ہے تو ایک بات میں بھی بتا دوں۔ یہ جو فرید تھا نا، سزائے موت کا مجرم تھا۔ اس کا تعلق تھا نادر شاہ کی گینگ سے۔ ان کے اختلافات ہوئے تو فرید پر کیس بنا دیا گیا۔ گینگ وار میں یہی ہوتا ہے، جو بغاوت کرے وہ مارا جاتا ہے یا مروا دیا جاتا ہے۔ خود نادر شاہ نے فون پر مجھے بتایا کہ ہم نے فرید کو پکڑ لیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے، مگر اس کے بعد خبر یہ ہے کہ وہ دونوں نکل گئے۔ وہ فون پر آپ سے باتیں کرتا رہتا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اس کا نمبر تھا اور اس کا نمبر آپ جانتے تھے، انور نے طنز سے کہا۔ فون وہ کہیں سے بھی کر سکتا تھا۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ نادر شاہ تھا؟ ملک احسان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اس فرید کے معاملے میں ہمارے مقاصد ایک سے ہو گئے تھے، وہ ہماری مدد کر رہا تھا اور ہم اس کی۔ ہمیں بھی اجازت ہے کہ وہ جہاں بھی دکھائی دے اسے گولی مار دیں، اور نادر شاہ بھی یہی کرے گا۔ یعنی پبلک کا یہ تاثر غلط نہیں کہ پولیس ہی ہر مافیا کی سرپرستی کرتی ہے، ہر گینگ کو بناتی ہے، سپورٹ کرتی ہے اور ان کی شیئر ہولڈر ہے۔
مال غنیمت میں حصے دار ہے، انور نے کہا۔ ایسا ہے مگر 100% نہیں۔ یہ بھی پرانا گھسا پٹا بیان ہے کہ پولیس میں چند کالی بھیڑیں ہیں۔ یار میں کہتا ہوں تم ایک سفید بھیڑ دکھا دو مجھے۔ ملک احسان مسکرا دیا۔ میں ہوں نا ایک سفید بھیڑ۔ یہ دعویٰ تو ہر پولیس والا کرتا ہے نیچے سے اوپر تک کہ ہاں جی ایسا ہوتا ہے، مگر میں نہیں کرتا، میں نے کہا۔ گواہی دیں گے بڑے چودھری صاحب، ان کے کتنے غیر قانونی کام میں نے نہیں کیے۔ اکبر علی بھی ناراض تھا مجھ سے، لیکن بڑے چودھری صاحب قدر بھی کرتے تھے اور تعریف کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ تو چل کیسے رہا ہے پولیس میں۔ پوسٹنگ میری کبھی اس ضلع میں نہیں رہی، ٹرانسفر اکثر ہوتے تھے۔ میرا زیادہ وقت بلوچستان، گلگت اور سوات میں گزرا، جہاں سزا یافتہ بھیجے جاتے ہیں۔ مجھے یاد آیا، فائل میں اس تاریخ کے اخبارات میں جب جیل توڑ کے ڈاکو فرار ہوئے تھے، سکھر کے اخبار بھی ہیں ایک دو، میں دیکھتا ہوں۔ یہ جو نورین والا کیس ہے اس میں ہوگا، پہلے صفحے پر نہیں ہوگا تو کہیں اور ہوگا۔ میں نے ابھی تک اپنی لا تعلقی کا انداز برقرار رکھنے میں بڑی محنت کی تھی تاکہ میری دلچسپی میں شک کا عنصر نہ آئے، اندر سے میری جو دلی کیفیت تھی وہ ظاہر نہ ہو۔ اس معاملے میں انور مجھ سے زیادہ بحث کرتا رہا تھا۔ جب ملک احسان اٹھ کے پھر فائل نکالنے لگا تو میں نے پانی پیا اور انور اٹھ کے دروازے تک گیا کہ ملازم کو کافی لانے کا کہے۔ حویلی میں خاموشی تھی اور سب ٹھیک تھا۔ میں بھی سونا چاہتا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ بیچ میں سے اٹھ کر جانا مناسب نہیں۔ شاید میں بہت سی مفید معلومات سے محروم رہ جاؤں گا، اور میرا خیال غلط نہیں تھا۔ ڈی آئی جی فائل نکال کے لایا۔ یہ خاصی ضخیم فائل تھی، اس میں خبر کا تراشا لگا ہوا ہے۔ اہم خبر تھی اس لیے فرنٹ پیج پر آئی۔ سکھر کے 3 مقامی اخباروں کا پہلا صفحہ پورا لگا دیا گیا ہے۔ اس نے ٹیگ نکال کے ایک اخبار کو الگ کیا۔ سکھر کے اخبارات کا پہلا صفحہ 4 بار فولڈ کر کے لگایا گیا تھا۔ اس نے ایک اخبار کو پورا نکالا اور اوپر سے نیچے نظر ڈال کے الگ کر دیا، پھر دوسرے کو کھولا اور بولا، یہ اس میں ہے۔ میں نے ابھی تک غور نہیں کیا تھا۔ اس نے اخبار چودھری انور کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے خبر کو سرسری انداز میں دیکھا۔ یار لڑکی تو بڑی ظالم ہے۔ ملک احسان مسکرایا۔ ایک نظر میں اپنی ریما جیسی لگتی ہے۔ انور نے اخبار میری طرف بڑھایا۔ ریما سے بھی کچھ بڑھ کر ہی ہے۔ میں نے نورین کی ایک مسکراتی ہوئی تصویر کو ایک خونی خبر کے ساتھ اپنے سامنے پایا۔ خبر کی سرخی تھی، شادی کی رات دلہن اپنے دلہا کو قتل کر کے فرار ہو گئی۔ نیچے تفصیلات تھیں، مگر میری نظر نورین پر جم کے رہ گئی تھی۔ میں نے بھی نورین کو دلہن کے پیراہن میں دیکھا تھا اور دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ یہ تصویر اس کا پاسنگ بھی نہیں تھی۔ انور نے ہنستے ہوئے کہا، یار کیا فرید الدین کا رقیب ہو گیا ہے تو غائبانہ، اور اخبار میرے ہاتھ سے لے لیا۔ میں چونک پڑا، لیکن میرا چونکنا ملک احسان نے نہیں دیکھا۔ اس وقت وہ اخبار کو واپس فولڈ کر کے ٹیگ میں لگا رہا تھا۔ میں جیل بریک کی تفصیل دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو یہ ملی بھگت لگتی ہے جیل والوں نے لاکھوں لیے ہوں گے آنکھیں بند رکھنے کے۔ یہ تو سارے صحافی کہہ رہے ہیں، لیکن حفاظتی عملہ معطل کر دیا گیا تھا فوراً۔ انور ہنس دیا۔ معطل؟ یہ بھی خوب ڈرامہ ہوتا ہے پولیس کا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں سونا چاہیے، صبح ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں، اور تمہارا جو پروگرام خراب ہوا اس کے لیے بھی سوری۔ یار ایک بار شرمندہ کرنا کافی نہیں تھا؟ تو پھر آ جاؤ، ابھی تو تم ہو یہاں، ہفتہ 10 دن بعد چلے جانا۔ انور نے کہا، دیکھو اگر موقع ملا۔ اس نے مصافحہ کیا اور ہم اس کے کمرے سے باہر آ گئے۔ چند منٹ کے بعد میں نے کہا، انور یہ صورتحال خطرناک ہو گئی ہے، احسان کو شک ہو گیا ہے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھ یار، یہ تیرے اندر کا خوف ہے۔ وہ بڑا پرانا اور تجربہ کار ہی نہیں، ایماندار افسر بھی ہے، وہ کچھ ظاہر نہیں ہونے دے گا۔ انور رک گیا۔ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے، اگر ذرا بھی شک ہوتا اسے تو وہ تجھے کمرے سے باہر بھی نہ جانے دیتا کہ تو راتوں رات فرار ہو جائے گا۔ میں اس صورت کی مشابہت پر وہ تجھے فرید الدین کی جگہ گرفتار کر ہی نہیں سکتا۔ وہ مجھے بھی جانتا ہے کہ میں اکبر سے کتنا مختلف ہوں، اور وہ مجھ پر اعتماد کرتا ہے۔ جو کچھ میں نے اسے تیرے بارے میں بتایا وہ سفید جھوٹ تھا، لیکن اس نے تسلیم کر لیا کہ سچ ہے، کیونکہ میرا جیسا شخص نہ کسی مجرم کو پناہ دے گا اور نہ اس کی حمایت کرے گا۔ میں نے تو تجھے اپنا پرانا دوست بتایا ہے اور ایک طرح سے گواہی دی ہے کہ تو سلیم اختر ہے جس کے سارے حوالے مستند ہیں۔ اس کا کسی نادر شاہ کے گروہ اور سکھر جیل سے مفرور قیدی فرید الدین سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسی ملتی جلتی صورت والے تو چودھری انور علی اور ملک احسان کے بھی کہیں نہ کہیں نظر آ جائیں گے۔ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے میرے لیے انور۔ میں کیا سمجھتا نہیں؟ چاہوں تو ابھی رنگیلے کے ساتھ تجھے روانہ کر دوں۔ ڈی آئی جی صاحب کے فرشتوں کو خبر نہیں ہوگی، لیکن وہ پوری طرح مطمئن ہے، ورنہ یہ چانس ہرگز نہ لیتا کہ جلدی کیا ہے، صبح گرفتار کر لیں گے۔
فرید جیسے مجرم 2 منٹ میں نکل جاتے ہیں اگر موقع دیا جائے۔ اس کی دلیل نے مجھے کچھ قائل کیا۔ تو میری زندگی داؤ پر لگا رہا ہے انور۔ اب دوست کا ہے تو غدار اور احسان فراموش مت کہہ، تیرے احسان کے بدلے میں ایسا کر رہا ہوں۔ دراصل تو بہت زیادہ ڈر گیا ہے۔ چل آج رات تو میرے کمرے میں سو جا۔ بفرض محال ملک احسان نے رات کو تجھے سوتے میں ہتھ کڑی لگانے کے لیے چھاپا مارا تو وہاں ملوں گا میں۔ اس کے باپ کی بھی مجال نہیں کہ وہ دوسرے کمروں میں جا کر دیکھے۔ تو خود بڑی مشکل میں پڑ جائے گا۔ وہ ہنسا۔ او نہیں، ملک احسان پاگل نہیں ہے کہ میری طرف انگلی بھی اٹھائے۔ جب میرا باپ اپنے بیٹے کو غائب کر سکتا ہے اور میں اپنے بھائی کو، اور کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو باہر کا آدمی کیا چیز ہے؟ میرا وہ مزاج نہیں، لیکن میرے باپ نے اور میرے چھوٹے بھائی نے کتنے بندوں کو ایسے غائب کیا ہے جیسے زمین پر ان کا وجود ہی نہ تھا، اور ان میں 1-2 بڑے پھنے خان بھی تھے۔ اب دنیا بدل گئی ہے انور۔ ہاں، میں نواب آف کالا باغ نہیں ہوں اور نہ اندرون سندھ کا کوئی وڈیرا پیر۔ میں ایک پڑھا لکھا مہذب آدمی ہوں، پھر بھی مجھ سے پنگا کوئی نہیں لے گا مجھے کمزور سمجھ کے۔ چل آ جا میرے ساتھ۔ صبح تو اٹھے گا تو تیرے ساتھ سارے اندیشے بے بنیاد ہو جائیں گے۔ ملک احسان جا چکا ہوگا اور سلیم اختر بالکل محفوظ ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے انور کی بات مان لی اور اس کے بیڈ روم میں محفوظ ہو کے سو گیا۔ میں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تھا کیونکہ بہادر بننے کا خطرہ مول لینا میرے نزدیک خودکشی کے مترادف ہوتا۔ خطرہ انور کو نہیں، مجھے درپیش تھا۔ اندر سے میں نے دروازے کو لاک کر دیا۔ باہر ایک محافظ برآمدے میں یہاں سے وہاں تک ڈیوٹی دیتا تھا۔ اسے انور نے حکم دیا کہ وہ میرے دروازے پر کھڑا رہے اور کوئی بھی زبردستی میرے کمرے میں گھسنا چاہے تو اسے بے دھڑک گولی مار دے۔ یہ احکامات ایک معمولی گارڈ کے لیے جتنے حیران کن تھے اتنے ہی پریشان کن بھی تھے، مگر وہ تعمیل سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ بیڈ پر لیٹ کر اندھیرا کرنے کے بعد بھی اندیشوں کے آسے میرے چاروں طرف منڈلاتے رہے۔ بہت عرصے کے بعد جب میں سمجھ رہا تھا کہ خطرہ بہت پیچھے رہ گیا ہے تو خطرہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اچانک مجھے پتا چلا تھا کہ میرے خلاف پولیس اور نادر شاہ کس طرح متحد ہو گئے ہیں۔ جیل سے فرار ہونے والے دوسرے قیدیوں کو صرف پولیس کی نظر سے بچ کے رہنا تھا۔ میرے تعاقب میں وہ بھی تھے جن کی شناخت نہیں تھی لیکن وہ مجھے شناخت کر سکتے تھے۔ اچانک نورین اور فرید الدین ایک جیسے مطلوب مجرم بن گئے تھے۔ اس کا نام میرے نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔ مفروضات اور افواہوں اور غیر مصدقہ اطلاعات پر یہ کیس زندہ تھا۔ یہ ابھی تک سرد خانے میں نہیں گیا تھا تو اس کے پیچھے نادر شاہ کا عزم تھا۔ پولیس کے لیے ایسے سینکڑوں ہزاروں کیس تھے جو ختم نہیں ہوئے تھے مگر صرف فائلوں میں رہ گئے تھے۔ نادر شاہ کے لیے صرف ایک کیس اہم تھا جو میرے خاتمے کے بغیر ختم ہونے والا نہیں تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری فرار اور مسلسل فرار کی حکمت عملی زیادہ مؤثر اور کارگر ثابت نہیں ہوئی تھی۔ شاید مجھے اب جارحانہ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت تھی۔ اس سے پہلے کہ دشمن تمہیں ختم کرے، تم دشمن کو ختم کر دو۔ کیا میں اتنی طاقت رکھتا ہوں اور اتنے وسائل؟ میں نے سوچا، مگر مجھے نادر شاہ کے پورے گروہ کا خاتمہ نہیں کرنا۔ میرا ٹارگٹ صرف نادر شاہ ہونا چاہیے، صرف ایک آدمی۔ اس کا گینگ میرا دشمن نہیں ہے، دشمن صرف نادر شاہ ہے۔ جب وہ نہیں رہے گا تو اس کی جگہ لینے والا پرانے دشمنوں کو ختم کرنے کے منشور پر عمل نہیں کرے گا۔ اس کا اپنا پلان ہوگا اور اپنا ٹارگٹ۔ مجھے اندازہ ہے کہ میری وہ رات اسی طرح گزری جیسے جیل میں آخری رات گزرتی ہے۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے تختہ دار سے ایک مردہ جسم کی صورت میں اتارا جاتا اور لاوارث لاشوں کی تدفین کرنے والے کسی ادارے کے سپرد کر دیا جاتا۔ میں بار بار اٹھ کر بیٹھتا رہا۔ ہر بار میرا حلق خشک ہوتا اور میں پانی پی کے پھر لیٹ جاتا۔ مجھے نیند کی گولی کی اشد ضرورت پہلی بار محسوس ہوئی۔ آخری بار میں جاگا تو ہوا کے دوش پر اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور جب میں وضو کے بعد قبلہ رو کھڑا ہوا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میری یہ وہ نماز ہے جو ہر مجرم پھانسی پانے سے پہلے پڑھتا ہے۔ صبح کا اجالا کمرے کی کھڑکیوں کے پردوں سے جھلکنے لگا، مگر میں کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے خوف آتا تھا، تاہم میری کیفیت رات سے بہت مختلف تھی۔ انور کی بات کی صداقت ثابت ہو چکی تھی۔ ملک احسان مجھے گرفتار نہیں کر رہا تھا تو اس کا مطلب واضح تھا کہ اس نے مجھے ملک سلیم اختر تسلیم کر لیا تھا اور فرید الدین سے میری مشابہت کو عام اتفاق سمجھ کے بھلا دیا تھا۔ میں اسی گاؤں کا رہنے والا اور انور کا پرانا دوست تھا۔ میرا بزنس لاہور میں تھا اور میرے بیوی بچے بھی وہیں تھے۔ ملک احسان نے سب مان لیا تھا۔ جب انور نے دستک دے کر مجھے آواز دی، سلیم صاحب جاگو پیارے، تو میں نے سکون اور اطمینان کا گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے پر اعتماد بحال کر کے دروازہ کھول دیا۔ جمائی لے کر میں نے ظاہر کیا کہ میں سو رہا تھا اور انور میرا خوف دور کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ کیا وقت ہوا ہے؟ میں نے آنکھیں کھول کے گھڑی دیکھی۔
8 بجے ہیں، ابھی ملک احسان گیا ہے، میں نے ناشتہ اس کے ساتھ کر لیا، آداب میزبانی کا تقاضا تھا۔ اچھا کیا، اس نے مجھے تو نہیں پوچھا تھا، میں نے کہا وہ سو رہے ہیں، آپ کہیں تو جگا دوں، اس نے منع کر دیا۔ انور ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ چل اب تو تیار ہو کے ناشتہ کر، آج کام ہیں بہت سارے۔ میں نے کہا بڑے چودھری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک، وہ بھی ناشتہ کر رہے ہیں، اور تجھے بتاؤں انہوں نے مجھ سے بات بھی کی۔ میں نے کہا کہ آج ان کی خواہش کے مطابق علاج کا بہترین انتظام حویلی میں ہی ہو جائے گا، سب کچھ یہیں ہو جائے گا جو ہسپتال میں ہوتا ہے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ سب سلیم اختر کی وجہ سے ہوا۔ اس نے کہا کہ کام مشکل ہے مگر ناممکن نہیں، وہ بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اسے زیادہ پتہ ہے کہ کہاں سے کیا ملے گا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی پرانا جاننے والا دل کے امراض کا ماہر ڈاکٹر ہے جو اب کسی ہسپتال میں نہیں، بوڑھا آدمی ہے۔ سلیم اسے یہاں لانے کی کوشش کرے گا کہ حویلی میں اس کی رہائش کا بندوبست کر دیا جائے۔ میں اسے حیرانی سے دیکھتا رہا۔ اور انہوں نے مان لیا؟ اس کا پتہ چل جائے گا تجھے۔ ماں پر تو فوراً ہی اثر ہو گیا تھا، انہوں نے کہا پتر ایسا ہو جائے تو میرے بھی دل سے دعا نکلے گی، اسے بھی اپنا بیٹا بنا لوں گی میں۔ تو ناشتے سے فارغ ہو کر پھر شہر جانے سے پہلے میرے ساتھ چل کے ابا جی کی طبیعت پوچھنا اور دیکھنا میری کوشش کا نتیجہ۔ بعض اوقات خرابی میں بھی بہتری ہو جاتی ہے۔ اس کرائسس نے میری اور تیری پوزیشن کو قابل اعتبار بنا دیا ہے۔ وہ بہت خوش تھا اور مطمئن بھی۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر غسل کیا اور شیو بنائی، لباس بدلا، ناشتہ طلب کیا تو 10 منٹ کے بعد ریشم خود ناشتہ لے کر آ گئی۔ تم رات کو اپنے کمرے میں نہیں تھے؟ اس نے کہا۔ میں نے اعتراف کر لیا۔ ہاں، میں انور کے کمرے میں سویا تھا۔ ایسی کیا بات ہو گئی تھی؟ وہ شک بھرے لہجے میں بولی۔ ظاہر ہے کچھ خطرہ تھا، انور نے کہا تو میں نے اس کی بات مان لی۔ خطرہ اس پولیس افسر کی وجہ سے محسوس ہوا تھا؟ دیکھو خواہ کی تفتیش مت کیا کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے تمہارے ہر سوال کا تفصیلی جواب دینے کے لیے، مجھے انور کے ساتھ شہر جانا ہے، بہت سے کام ہیں۔ مجھے معلوم ہے سب، اس کا منہ سوج گیا۔ تم بھی وہی مرد ہونا جو عورتوں کو ہر بات نہیں بتاتے، ان پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر جانتی ہو تو خفا کیوں ہو؟ چلو ناشتہ کرو، اور لڑنا ہے تو کل لڑیں گے فرصت سے۔ انور نے سب بتا دیا تھا مجھے، میں تم سے سننا چاہتی ہوں، مجھے تم سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تم سے لاکھ بہتر آدمی ہے۔ میں ہنس پڑا۔ میں آدمی ہی کب ہوں کہ تم مجھ سے مقابلہ کر رہی ہو؟ انور نے باہر سے کہا۔ چلو آج تھوڑا گھوم لیتے ہیں۔ میں اٹھ کے اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں اب بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ پورے اعتماد کے ساتھ اس کے ساتھ چودھری صاحب کے کمرے میں داخل ہوا اور ان کی خیریت پوچھی۔ خلاف معمول انہوں نے شرافت سے جواب دیا۔ بس ابھی دن پورے نہیں ہوئے تھے، قضا ٹل گئی۔ میں نے اخلاقی سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں چودھری صاحب، ابھی آپ کو بہت دن جینا ہے۔ ماں جی نے کہا چلو جاؤ تم دونوں خیر سے، اللہ تمہاری کوشش کو کامیاب کرے۔ باہر آ کر مجھے انور کی بات کا قائل ہونا پڑا۔ یہ ہارٹ اٹیک نہ ہوتا تو انور کی اور میری طرف سے چودھری صاحب کی ناراضی اور بدگمانی کبھی ختم نہ ہوتی۔ اب ایسا لگتا تھا کہ قدرت بھی انور کی مدد کر رہی ہے اور وہ حالات پر اپنی مرضی کے مطابق قابو پا لے گا۔ انور کو امید تھی کہ بھابھی وقتی کشیدگی اور بدگمانی کی فضا کو ہمارے لیے سازگار بنانے میں اپنا کردار ضرور ادا کرے گی۔ وہ اپنے باپ سے بھی مشورہ ضرور حاصل کرے گی۔ اسے چودھری اکبر کے اقتدار کی بحالی میں نہیں، اس کی زندگی کے تحفظ میں زیادہ دلچسپی ہوگی۔ میں نے جانے سے پہلے انور کو اپنے بیڈ کے نیچے سے 2 بیگ نکال کر دیے۔ انہیں سنبھال کے رکھ۔ کیا ہے ان میں؟ اس نے بیگ کھول کے اندر جھانکا۔ یہ بیگ میرا ہے، اس میں 9 لاکھ سے زیادہ نقد ہیں، باقی زیورات جن کی مالیت کا مجھے علم نہیں۔ یہ کہاں سے آئے اور کس کے ہیں؟ یہ بعد میں بتاؤں گا، تمام زیور نورین کا ہے۔ اور یہ رقم تو نے دیکھا بھی نہیں کہ کتنی ہے؟ وہ بولا یہ بھی نورین کی ہے۔ نہیں، لیکن میں اسے اپنی بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ ایک ایسے شخص کی تھی جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں اس کے پاس کہاں سے آئی تھی۔ اگر میں نہ لیتا تو پولیس لے لیتی اور اس کا ذکر بھی کسی سے نہ کرتی۔ پھر اب تیری ہوئی نا، جب اس کا دعوے دار ہی کوئی نہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو اپنا سمجھ کے خرچ کرتے ہوئے مجھے عجیب سی غیر اخلاقی جھجک محسوس ہوتی ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ دیکھ یار، تو اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کرنے کسی تھانے میں جا کر تو یہ بیان نہیں دے سکتا، اور نہ اسے اسٹیٹ بینک جا کر اسے سرکاری خزانے میں جمع کرا سکتا ہے کہ میرا اس پر حق نہیں بنتا۔ ایسے جذباتی رویے کے ساتھ آج کی دنیا میں زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ تو نے میری ایک خلش دور کر دی۔ اچھا، یہ دوسرا بیگ ریشم کا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ زمین کی ملکیت کے کاغذات ہیں اور کچھ زیورات اور نقد بھی ہے۔ نہ اس نے بتایا نہ میں نے مالیت پوچھی۔ ان کو کہیں حفاظت سے رکھوا دے۔ ٹھیک ہے، میں اپنی تجوری میں رکھ دیتا ہوں، تجھے ضرورت ہو تو بتا دینا۔ میں نے کہا میری جیب میں تو کچھ بھی نہیں، اور ہم جا رہے ہیں شہر۔
میری جیب میں تو ہیں، وہ بولا اور دونوں بیگ لے کر نکل گیا۔ اس کے اور میرے درمیان اعتماد کا رشتہ اتنے کم وقت میں ایک بیج سے تناور درخت بن گیا تھا۔ اس کی مثال ملنی مشکل تھی۔ جو کل مکمل اجنبی تھے آج بے تکلف دوست تھے۔ حویلی والوں کے زیر استعمال 3 گاڑیاں تھیں۔ ایک فیملی سیڈان کار تھی، دوسری شاہانہ وقار اور دبدبے والی تھی سیاہ پجیرو، جو پرانے وقت کے بادشاہوں اور مہاراجوں کے ہاتھی جیسی چال اور شان و شوکت رکھتی تھی۔ تیسری روزمرہ کے استعمال کے لیے سواری سوزوکی کیری ہائی روف تھی، جسے کیری ڈبہ یا صرف ڈبہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس وقت پجیرو حویلی کے باہر کھڑی لشکاریں مار رہی تھی اور اس کے سیاہ شیشوں کے پیچھے کی فضا کو باہر کے گرم موسم کے مقابلے میں مریجا سا رکھنے کے لیے انجن بھی جل رہا تھا۔ سرکاری شوفر سفید وردی اور ٹوپی کے ساتھ منتظر تھا کہ ہم آئیں تو وہ لپک کر دروازہ کھولے۔ شوفر نے بیلٹ کے ساتھ ایک بیگ بھی لٹکا رکھا تھا اور مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے پاس کلاشنکوف بھی موجود تھی۔ ہم پچھلی سیٹوں پر تشریف فرما ہو گئے تو شوفر نے گاڑی کا رخ جی ٹی روڈ کی طرف موڑ دیا۔ ایک ذیلی سڑک برساتی ندی کے اوپر سے گزرتی تھی۔ اس کے پل پر میں اور نورین ویگن سمیت نیچے گرے تھے۔ اب بائیں کنارے پر گاڑی چل رہی تھی اور انور مجھے بتا رہا تھا کہ اس طرف کی ساری زمین ہماری ہے۔ اس پر فصل پک کر تیار تھی اور کھیتوں میں کام کرنے والے اکا دکا مرد اور عورتیں دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ہاتھ بے ساختہ سلام کے لیے اٹھ رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ گاڑی میں کوئی ہے یا نہیں۔ تو نے ان کی حالت دیکھی؟ انور نے کہا، صدیوں سے ان کی کئی نسلیں ایسی ہی بے آبرو زندگی گزار رہی ہیں۔ یہ شاید ہمارے مویشی استبل کے گھوڑے اور ہماری شکاری کتے ہوتے تو بہت سکھی ہوتے۔ لاہور پہنچنے پر جب ہم اپر مال سے زمزمہ کی طرف مڑ چکے تھے، ڈرائیور نے درمیان والے شیشے کا پارٹیشن ہٹا کر پوچھا، اب کدھر جانا ہے جناب عالی؟ انور نے میری طرف دیکھا، تم بتاؤ کہاں سے شروع کریں؟ میں نے کہا، میو ہسپتال کے اطراف میں میڈیکل ایکوپمنٹ سپلائی کی کمپنیاں ہیں، وہیں جائیں گے۔ جب ہم نے تلاش کا آغاز کیا تو عملی مشکلات کا اندازہ ہوا۔ وہاں چھوٹی بڑی بہت سی دکانیں تھیں جہاں ہم ضرورت کے آلات سے بیساکھیاں اور ویل چیئر دستیاب تھیں۔ میں نے ایک بڑی کمپنی سے آغاز کیا جو ہسپتال کو ایکوپمنٹ سپلائی کرتی تھی۔ باہر ان کے شو کیس میں تو کچھ نہیں تھا، لیکن آفس بہت بڑا تھا اور اندر دکان سے زیادہ دفتر کا ماحول تھا۔ سامنے ہی ایک لڑکی ریسیپشن کا بورڈ لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے ہمیں 3 میں سے درمیانی کیبن کی طرف اشارہ کر دیا۔ باہر تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ اندر ایک بہت سمارٹ اور خوش اخلاق نوجوان نے تھوڑا سا اٹھ کے ہمارا استقبال کیا اور اپنا نام خواجہ بتایا۔ انور نے کہا، خواجہ صاحب، ہم ایک ایسے کام میں آپ سے مدد چاہتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ اور پھر انٹر کام پر چائے کے لیے کہہ دیا، آپ ہر قسم کا سامان اسپتالوں کو فراہم کرتے ہیں، یہ بتائیے اگر میں اپنے گھر میں وہی ایکوپمنٹ انسٹال کرانا چاہوں؟ وہ مجسم سوال بن گیا۔ آپ کچھ وضاحت کریں گے؟ اسپتال میں ہر شعبے کی ضرورت کا سامان الگ الگ ہوتا ہے۔ رائٹ۔ میں اپنے گھر میں ایک کارڈیک کیئر یونٹ بنانا چاہوں تو؟ کارڈیک کیئر یونٹ گھر میں؟ جی دیکھیے، معاملہ میرے والد کا ہے، وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، عمر ہے تقریباً 75۔ وہ کسی صورت ہسپتال جانا نہیں چاہتے، حالانکہ یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں سرجری کی بات نہیں کر رہا، اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی اور بائی پاس وغیرہ تو صرف ہسپتالوں میں ممکن ہے، لیکن علاج میں اچانک کوئی ایمرجنسی آ جائے، ان کی طبیعت اچانک بگڑ جائے تو انہیں سنبھالا جا سکے۔ یہ بھی آسان نہیں ہوتا انور صاحب۔ کیا آپ کے گھر میں کوئی ڈاکٹر ہے؟ کوئی نہیں، لیکن ہم نے ایک کارڈیولوجسٹ اور ایک نرس کو ہائر کیا ہے جو 24 گھنٹے موجود رہیں گے۔ خواجہ نے کہا، آئی ڈونٹ نو، رہائش کہاں ہے آپ کی؟ انور نے تفصیل سے بتایا تو خواجہ افسوس سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ ایسی جگہ پر یہ زیادہ مشکل ہوگا۔ آپ زیادہ سے زیادہ آکسیجن کا بندوبست کر سکتے ہیں، ای سی جی مشین اب پورٹیبل آ رہی ہے، الیکٹرانک مانیٹر بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ایمرجنسی میں اور بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، مثلا شاک تھراپی کی مشین اور وینٹیلیٹر تو کسی صورت نہیں لگایا جا سکتا۔ پھر ان چیزوں کے لیے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ۔ ہسپتال میں تو فوراً دوسرا مانیٹر لگا دیتے ہیں، اور سب سے بڑی ضرورت ہے بجلی کی مستقل سپلائی۔ اس کے لیے ایک آٹومیٹک جنریٹر، اس کا فیول، مینٹیننس۔ میں نے کہا، اگر ہم یہ سب خرید کے انسٹال کرانا چاہیں تو آپ مدد کر دیں گے؟ کر دیں گے، ہمارا تو کام ہی یہی ہے، لیکن آپ کو کچھ اندازہ ہے کاسٹ کا؟ انور نے کہا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایسٹیمیٹ بتائیے۔ میں نے کہا، اور کام کی تکمیل میں کم سے کم کتنا وقت چاہیے؟ وہ کچھ غیر مطمئن نظر آنے لگا۔ کاسٹ تو ہم 1-2 دن میں بتا دیں گے۔ 1-2 دن؟ آپ کو تو سب معلوم ہوگا۔ کوٹیشن بنانے میں کیا پرابلم ہے؟ 10-20% اوپر نیچے صحیح، ہم چاہتے ہیں آج شام تک، انور نے کہا۔
اوکے، شام تک، مگر صرف کوٹیشن. یو سی، یہ اسٹاک میں چیزیں دستیاب نہیں ہیں، کچھ آسانی سے مل جائیں گی لوکل مارکیٹ سے. باقی ہم کراچی سے پوچھ سکتے ہیں جہاں ہر ملک کی کمپنی کا آفس ہے. ان کے پاس ہوگی تو کم سے کم 4 دن، نہ ہوئی تو پھر ہمیں آرڈر دینا پڑے گا. اور کون سی چیز کہاں سے کب ملتی ہے یہ میں بالکل نہیں بتا سکتا. انور کچھ مایوس ہوا. اوکے، اب جس حد تک کوشش کر سکتے ہیں دیکھ لیں، ہم شام تک یہاں ہیں. اس نے فون پر کسی کو بلایا. ایک 40-45 سالہ شخص اندر آ گیا. نہ جانے کیوں مجھے اس کا چہرہ کچھ شناسا لگا. خواجہ نے اسے مختصراً ہماری آمد کا مقصد بتایا اور وہ یس سر کہہ کے سر ہلاتا رہا. لیکن میں نے دیکھا کہ اس کی نظر بار بار مجھ پر ٹھہر جاتی تھی. وہ بھی مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا. ایک دم میرے دماغ میں خطرے کا الارم بج گیا. میرا خیال تھا کہ مجھے شناخت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ سکھر جیل میں بھی سینکڑوں قیدی تھے اور میں سب سے آشنا نہیں تھا. جب وہ چلا گیا تو انور نے چیک بک نکالی. آپ کو کتنا ایڈوانس دے دوں؟ ابھی اس کی ضرورت نہیں، آپ شام کو بھی دے سکتے ہیں، تقریباً آدھی لاگت کے برابر. خواجہ نے شائستگی سے کہا. آپ شام 5 بجے آ جائیے. میں دیکھتا ہوں کم سے کم وقت میں کیا ہو سکتا ہے. ایسی ڈیمانڈ پہلے کبھی نہیں آئی. ہسپتال بہت پہلے بتا دیتے ہیں. یہ آپ ہماری خصوصی مدد کریں گے اور ہم یقیناً آپ کے شکر گزار ہوں گے. انور نے اور میں نے اسے ہاتھ ملایا. وہ شخص باہر ہمارا انتظار کر رہا تھا. دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی اس نے کہا، ایکسکیوز می. میں رک گیا. یہ بات یقینی ہے کہ اگر وہ میرا اصل نام لے کر مجھے پکارتا تو میں ضرور چونکتا اور مڑ کے بھی دیکھتا. آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ جی، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا نام فرید الدین ہے؟ مجھے نہ چونکنے کے لیے ایک لمحے کی وارننگ مل گئی تھی. میں نے صورت پر سوالیہ حیرانی طاری کر لی. جی نہیں، میں ملک سلیم اختر ہوں. اس نے کہا، سوری، دراصل آپ کی صورت ایک اور شخص سے ملتی ہے. میرے خیال میں اسے پھانسی ہو چکی ہے. پھانسی؟ میں نے اپنے شوق پر قابو پا لیا. کس جرم میں؟ آپ کا کون تھا وہ؟ ایک دوست کا بھائی تھا. قتل کا الزام تھا اس پر. لیکن آئی ایم سوری. وہ ایک دم پلٹا اور گیبن میں چلا گیا. محاورے کے مطابق زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل چکی تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا تھا. انور نے فوراً میرا ہاتھ تھام لیا. چلو ملک صاحب. میں نے دروازے پر کھڑے چوکیدار سے پوچھا. یہ صاحب جو ابھی مجھ سے بات کر رہے تھے ان کا نام کیا ہے؟ راجہ ریاست خان سر، چوکیدار نے کہا. راجہ ریاست خان؟ نام سے مجھے کچھ بھی یاد نہیں آیا، لیکن میرے ذہن میں بہت سے سوال پیدا ہو گئے. کیا وہ سکھر جیل میں تھا؟ تھا تو کس جرم میں؟ مجھے یعنی فرید الدین کو کیسے جانتا تھا اور اب یہاں کیسے کام کر رہا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں وہ بھی فرار ہونے والوں میں شامل ہو؟ میں چوکیدار سے پوچھ سکتا تھا کہ اس کمپنی میں وہ کب سے کام کر رہا ہے. یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی سزا پوری کر کے میرے فرار سے پہلے ہی نکل آیا ہو. عدالت نے اسے بری کر دیا ہو. انور نے کہا، چل بیٹھ گاڑی میں، کہیں کھانا کھاتے ہیں اور اتنا فکر مند نہ ہو. انور، 2 دن میں 2 بار کسی نے فرید الدین کو شناخت کیا ہے، یہ فکر مندی کی بات نہیں ہے. کرتے ہیں اس پر بات اور کوئی پکا انتظام. انور کی ہدایت کے مطابق انور نے ڈرائیور کو پی سی کی طرف جانے کے لیے کہا. اتنا نروس مت ہو انور، مجھے اس طرح آزادانہ گھومنا نہیں چاہیے، خصوصاً شہر میں، اور پبلک پلیس پر جانے میں یہ خطرہ زیادہ ہے. کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہم کھانا گاڑی میں کھا لیں؟ یار، پی سی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہر ایرا غیرہ آتا جاتا ہو، اور ایسا اتفاق بار بار نہیں ہوتا. کچھ بھی ہو، میں شام کو تیرے ساتھ وہاں نہیں جاؤں گا، میں نے کہا. ہوٹل میں انور نے ایک ایسے گوشے کا انتخاب کر لیا جو ایک الگ تھلگ جگہ پر تھا، مگر میری تو بھوک اڑ گئی تھی. اتنا وقت گزر جانے کے بعد جب میں کچھ پر اعتماد محسوس کرنے لگا تو ملک احسان نے اچانک میرے یقین کی بنیادیں ہلا دی تھیں. اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ نادر شاہ نے فرید الدین کو پکڑا تھا، لیکن وہ نکل گئے. اس کے نزدیک یہ مصدقہ اطلاع نہیں تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ غلط نہیں ہے. اگر میں زندہ تھا تو نورین بھی کہیں تھی. یکے بعد دیگرے 2 افراد کے شک نے مجھے احساس دلایا تھا کہ میرے لیے خطرہ بھی باقی ہے اور مجھے مزید کچھ عرصہ روپوش رہنا چاہیے. حویلی محفوظ جگہ تھی. اگر میں اپنی مصروفیات کو محدود کر دیتا تو مزید چند ماہ میں صورتحال بہتر ہو جاتی. شاید مجھے بھی اپنی صورت کو بدلنے کی ضرورت تھی. انور نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. سلیم، کیا تجھے بھروسہ نہیں مجھ پر؟ تیری حفاظت میری ذمہ داری ہے اور میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ اس کا پکا بندوبست کرنا ضروری ہے. کیا پکا بندوبست؟ مجھے روپوش رہنا ہوگا. اور ٹھیک ہے، ہم محتاط رہیں گے. ایسی ہر جگہ ہر وقت میں تجھے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، لیکن ایک کام اور کرنا ہے. میں نے سلونی سے پوچھا تھا اور اس نے رنگیلا سے کہا تھا یہ کام وہ کرا سکتا ہے. وہ بہت چلتا پرسا ہے اور سارے شہر کو جانتا ہے.
ہم ہوٹل سے نکلے تو 3 بجنے والے تھے۔ انور نے ڈرائیور سے کچھ کہا اور وہ گاڑی کو موڑ کے نیلا گنبد کی طرف لے گیا۔ وہاں پارکنگ کے لیے جگہ نہیں تھی۔ ایک جگہ اس نے گاڑی روک لی۔ ہم نیچے اترے تو مجھے رنگیلا نظر آیا جو اپنی ٹیکسی لیے وہاں موجود تھا۔ انور کے ساتھ میں بھی ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور ٹیکسی باہر نکلی تو انور کے شوفر نے پجیرو اس کی جگہ لگا دی۔ میں نے اشارے سے پوچھا اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو انور نے اشارے میں جواب دیا کہ حوصلہ رکھو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ ٹیکسی ایک جگہ رکی اور رنگیلا اتر کے گیا۔ میں نے پوچھا یہاں کیا کام ہے؟ یہ کیا جگہ ہے؟ ابھی پتہ چل جاتا ہے سر، انور مسکرایا۔ تجھے ملک سلیم اختر بنانا ہے پکا، یہاں شناختی کارڈ بنتے ہیں۔ رنگیلا 5 منٹ میں لوٹ آیا۔ آپ اوپر چلے جائیں سر، فرسٹ فلور پر شہباز خان کے کمرے میں۔ شہباز خان بھی ادھیڑ عمر آدمی تھا جس کے بال سر پر نہیں چہرے پر تھے۔ اس نے اپنی ٹوپی اتار کے میز پر رکھ دی تھی اور اپنی انگلیوں سے داڑھی میں کنگھی کر رہا تھا۔ وہ شکل سے عیار اور آنکھوں سے مکار نظر آتا تھا۔ کسی رسمی سلام دعا کے بغیر ہی اس نے ہم دونوں کو دیکھا۔ شناختی کارڈ کس کا بنے گا؟ انور نے میری طرف اشارہ کیا۔ ملک سلیم اختر کا۔ بن جائے گا، 10,000 ہوں گے، 1 ہفتہ لگے گا، ارجنٹ چاہیے تو 20، 2 دن میں مل جائے گا۔ ہمیں 1 دن میں چاہیے، ہم 25,000 دیں گے ایڈوانس، انور نے کہا۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ آ جاؤ میرے ساتھ، اس نے مجھے اشارہ کیا۔ وہ انور کو اور مجھے ایک ہال میں لے گیا جہاں ہر طرف شناختی کارڈ آفس کے لوگ کام، گپ شپ اور بزنس میں مصروف تھے۔ میں نے سب کچھ انور پر چھوڑ دیا تھا۔ اس نے فارم بھرا اور میرا نام ملک سلیم اختر ولد حاجی اختر رسول مرحوم لکھا۔ میرا مستقل پتہ اپنے گاؤں کا درج کیا اور عارضی پتہ لاہور میں سمن آباد کے کسی گھر کا۔ میرے پرانے اصل کارڈ میں شناخت کی علامت گردن پر ایک تل تھا۔ جیل میں ایک لڑائی کے دوران لڑنے والوں کو الگ کرنے کی کوشش میں چاقو کا ایک زخم میری گال پر لگا تھا جو اتنا گہرا تھا کہ مندمل ہو جانے کے بعد بھی اپنا نشان چھوڑ گیا تھا۔ فارم پر دستخط میں نے خود کیے تھے لیکن مختلف۔ پہلے میں نے انگلش والے دستخط کیے تھے، اب اردو میں MS اختر لکھا۔ شہباز خان ارجنٹ کارڈ بنانے کے پروسیجر سے واقف تھا اور اندر یہ کام ملی بھگت سے ہوتا تھا۔ ایک جگہ بٹھا کے میری فوٹو بھی بنا لی گئی۔ آخری مرحلہ اپنے انگوٹھے کا نشان ثبت کرنے کا تھا جو میں نے اسکینر پر لگا دیا۔ شہباز خان نے کمپیوٹر کی اسکرین پر کچھ دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا۔ یہ تو فرید الدین کا پرنٹ ہے، وہ بولا، اور میں نے اسکرین پر اپنا پرانا شناختی کارڈ دیکھا۔ شہباز خان نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ تو نہیں بن سکتا۔ اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا۔ میرا خون خشک ہونے لگا۔